حروف المصدر ثلاثة ما وأن وأن فالأوليان للجملة الفعلية حروف مصدر بھائی کہتے ہیں حروف مصدر تین ہیں مولانا، ما مصدریہ، ان مصدریہ، اور انا یہ وہی حرف مشبہ بالفعل ہے مولانا، وہ جو آپ نے انا نہیں پڑھے بھائی، یہ وہ انا ہے۔ یہ بھی کیا کرتا ہے مولانا؟ جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، یعنی مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے۔ آپ نے نہیں کیا تھا بھائی، خبر کے مصدر کو نکال کر ہم کس کی طرف مضاف کرتے تھے؟ اس کے اسم کی طرف کرتے تھے، تو یہ مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے۔ تو ما، ان، انا تینوں حروف مصدر ہیں۔ اب ان میں فرق یہ ہے کہ ما اور انا فعل پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوں گے، اور انا وہ تو کس پر داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر، تو وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو ما اور انا جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور انا جملہ اسمیہ پر بھائی۔ فالأولی یعنی پہلے دو جو ہیں للجملۃ الفعلیۃ، یہ کس کے لیے ہیں مولانا؟ جملہ فعلیہ کے لیے ہیں۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ ما مصدریہ ہے مولانا، بِمَا رَحُبَتْ، اس نے رحبت کو کس معنی میں کر دیا؟ مصدر کے معنی میں کر دیا، اور تو ما رحبت مصدر کے معنی میں ہوا، رحبن ہے مولانا، مصدر کیا ہے اس کا؟ رحبن، اور رحبت کے اندر ضمیر تھی فاعل کی، اس کو مضاف بنا دو مولانا، کیا بنا دو؟ مؤنث کی ضمیر، اسی لیے کہا بما رحبت ای برحبہا، سمجھ میں آیا بھائی؟ برحبہا، ما رحبت کو ہٹایا، رحب مصدر لگایا ساتھ، اور جو اس کے اندر فاعل تھا اس کو کیا بنا دیا؟ مضاف بنا دیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تنگ ہو گئی ان پر زمین، برحبہا، اپنی وسعت کے ساتھ، اپنی وسعت کے ساتھ، وسیع زمین بڑی وسیع ہے، لیکن پھر بھی ان پر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ تو دیکھا یہ ما رحبت فعل جملہ فعلیہ پر داخل ہوا۔ وقول الشاعر، اسی طرح شاعر کا قول ہے یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، یسر المرء، مرء ہے مرءو ہے آپ کے نسخے میں بھائی جی، مرءو ہے، ہاں مرء ہونا چاہیے، جن کے نسخوں میں رفع اوپر ہے اس کو نصب سے بدلیں، یہ مفعول ہے مقدم۔ اور ما ذهب الليالي، یہ ما مصدریہ ہے مولانا، یہ مقام استشہاد ہے۔ ما کس پر داخل ہو رہا ہے؟ ذهب الليالي، جملہ فعلیہ پر داخل ہو رہا ہے، تو ما مصدریہ ذهب الليالي جی۔ اب اس کو ذرا بنائیں مصدر، چلو پہلے ترجمہ کر لیں۔ یسر المرء، خوش کرتا ہے آدمی کو، ما ذهب الليالي، ما ذهب بمانے ذهاب کے ہوا، مصدر کے معنی میں، تو خوش کرتا ہے آدمی کو ذهاب الليالي، راتوں کا گزرنا، راتوں کا گزرنا آدمی کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے۔ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، یہ واو حالیہ ہے مولانا، واو کیا ہے؟ اور آگے جملہ حال ہے، آپ نے پڑھا تھا، یعنی حال کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی کیا آتا ہے؟ جملہ آتا ہے، تو یہ جملہ حال ہے، جملہ ہے۔ اور تو کانا ماضی ہے، اور ماضی جب بھی حال واقع ہوگی مولانا، قد لفظوں میں ہونا چاہیے یا تقدیراً ہونا چاہیے، پھر حال بنے گی، ورنہ حال نہیں بنے گی جمہور کے نزدیک وہی۔ تو یہاں قد مقدر ہے، یہاں قد کیا ہے؟ مقدر ہے۔ جیسے مولانا آپ ترکیب کرتے ہیں، بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا جی؟ ترکیب بھائی میں نے بتلایا تھا، نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتے ہیں؟
ما قبل کے لیے صفت بنتے ہیں، اور نکرہ کے بعد اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں تو وہ اس کے لیے کیا بنیں گے؟ حال بنیں گے۔ صفت بھی بناتے ہیں بعض حال بنیں گے بھائی، حال۔ اسی طرح بتلایا تھا مولانا، نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے، اور معرفہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ اس کے لیے حال بنے گا۔ کیا بنے گا؟ تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے کیا بنیں گے اس کے لیے؟ صفت بنے گی، کیونکہ جار مجرور نے جملہ بننا ہے یا شبہ جملہ بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ شبہ جملہ بننا ہے۔ تو وہ بھی فعل، جیسے فعل نے جملہ بننا ہے، فعل جملہ ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ فعل سے جملہ بن جائے گا۔ جی تو مولانا آپ پڑھتے ہیں اللہ قال اللہ تعالی، قال اللہ، یہ لفظ اللہ آیا، لفظ اللہ کے بعد تعالی فعل آیا مولانا، تفاعل تعالی اصل میں تھا مولانا، یہ متحرک ما قبل فتحہ تھا، اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، تعالی ہوا۔ یہ بھی حال ہے ما قبل سے، یعنی لفظ اللہ سے، اور یہ ماضی ہے، اور ماضی جب بھی حال ہوگی اس سے پہلے کیا مقدر ہوگا؟ قد یا لفظوں میں ہوگا یا قد تقدیراً، تو یہاں بھی کیا مقدر ہوگا؟ قد مقدر ہوگا مولانا، اور یہ حال بنے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا، کان ماضی یہ حال بنے گی پورا جملہ، اور ماضی جب حال بنے اس سے پہلے کیا نکالیں گے؟ قد نکالیں گے، تو یہاں قد مقدر ہے۔ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ، ہن ضمیر راجع ہے لیالی کی طرف، اور ان کا گزرنا، لہو ذہابا، یہ لہو متعلق ہے ذہابا کے ساتھ، ان راتوں کا گزرنا، ذہابن گزرنا ہے، لہو اس آدمی کے لیے، یہ اس آدمی کے لیے بھی بھائی آدمی خوش ہوتا ہے کہ میرا وقت اچھا گزر گیا، سیر و تفریح میں، ہنگامے میں گزر گیا، لذتوں میں گزر گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دن رات جو گزر رہے ہیں وہ خود بھی آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے، اس کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو عمر برف کی مثل ہے، آہستہ آہستہ پگھلتے جا رہی، جیسے برف پگھلتی جائے کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو اسی طرح عمر بھی مقرر ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے مولانا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں تختی لکھ کر فرشتے لٹکا جاتے ہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تختی لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے، اس کا رزق وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے، موت کا وقت وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے، تو موت کا وقت آدمی کا متعین ہوتا ہے، تو اس کا وقت گزرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے میرا وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کیا ہے؟ ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ موت اس کے قریب آ رہی ہے۔ یہ معنی یسر المرء، آدمی کو خوش کرتا ہے، ذہاب اللیالی، راتوں کا گزرنا، وکان ذہابہن لہو ذہابا، اور ان راتوں کا گزرنا اس آدمی کا گزرنا ہے، ان راتوں کا گزرنا اس آدمی کا گزرنا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یسر المرء ما ذہابا کس معنی میں ہوا؟ ذہاب کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ مصدر بنا لو، تو یسر المرء آدمی کو خوش کرتا ہے، ذہاب اللیالی، راتوں کا گزرنا۔ وَأَنْ، اور ان جو ہے نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ہے، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، وہیں تھا ان کی قوم کا اور کوئی جواب، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مولانا کانا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، اپنی خبر کو، یہ جواب قومی ہی خبر مقدم ہے، جواب قومی ہی کانا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، اور اللہ کے بعد جو آ رہا ہے نا ان قالو، یہ ان دیکھو مقام استشہاد یہ ہے، ان کس پر داخل ہو رہا ہے؟ جملہ فعلیہ پر، قالو پر، وہی تو یہ ان نے قالو کو مصدر بنا دیا، ای قولہم،
اے تو یہ ان قالو یہ مولانا کانا کا اسم ہے، اسم مؤخر، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، لہذا کیا پڑھیں گے؟ قولہم پڑھیں گے۔ فما کان جواب قومہ الا قولہم، تو ان کی قوم کا اور کوئی انبیاء دعوت دیتے تھے مولانا، تو ان کی قوم اور ایک ہی جواب دیا کرتی تھی۔ سمجھ میں ہے؟ تو وہ ان کی قوم اور کوئی جواب، بس یہ بات کہا کرتی تھی۔ کیا وہ آیت میں قرآن میں ذکر سمجھ میں ہے بھائی؟ غالباً حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں ذکر آتا ہے بھائی، یہ آیت وہاں ہے۔ وَأَنَّ لِلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور انّا بھی حروف مصدریہ میں سے ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے مولانا؟ جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ نحو عَلِمْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ، جی کیسے بنائیں گے انّا کا قائمٌ؟ مفرد کے حکم میں کیسے کریں گے اس کو؟ کیا بناؤ بھائی، قیام اور کاف ضمیر کی طرف مضاف کر دو، کیا بن گیا؟ ہاں، اے علمت قیامک، میں نے تیرے قیام کو جان لیا، خود بتلا رہے ہیں اے قیامک، دیکھا؟ فصل حروف التحزیز اربعۃ، حروف تحزیز 4 ہیں۔ تحزیز کا معنی ابھارنا مولانا، ابھارنا، تو یہ حروف ابھارنے کے لیے استعمال 4 ہیں مولانا۔ حلا، اللہ، لولا، لوما۔ لہا صدر الکلامی، ان سب کے لیے صدارت کلام ہے۔ یہ کہاں پر آئیں گے ہمیشہ مولانا؟ کلام کے شروع میں آئیں گے۔ وَمَعْنَاهَا حَزٌّ عَلَى الْفِعْلِ إِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، تو یہ مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں، ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو مضارع پر جب یہ داخل ہوں گے کسی کام پر ابھاریں گے بھائی، ابھارنے کے لیے ہوں گے۔ وَمَعْنَاهَا، اور ان کا معنی جو ہے حَزٌّ عَلَى الْفِعْلِ، کسی کام فعل پر ابھارنا ہے۔ ان دخلت علی المضارع، جب یہ کس پر داخل ہو جائیں؟ مضارع پر۔ دیکھیں مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے نحو حَلَّا تَأْكُلُ، تو کھاتا کیوں نہیں؟ کیا معنی؟ یعنی اور کھاؤ بھائی، سمجھ میں آیا؟ وَلَوْمٌ إِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور لوم ملامت ہے مولانا، ان کا معنی اگر یہ ماضی پر داخل ہو جائیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے حَلَّا ضَرَبْتَ، دیکھو پچھلے جملے میں تھا حَلَّا تَأْكُلُ، مضارع پر داخل ہوا تو اس میں ابھارا جا رہا ہے اس فعل پر کہ کھاؤ بھائی، تو کھاتا کیوں نہیں، کھاؤ۔ اور اگر ماضی پر ہو تو ملامت کیا جاتا ہے گزشتہ کام پر، جیسے حَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا، تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ تجھے کیا کرنی چاہیے تھی؟ زید کی پٹائی۔ تو گزشتہ جو چیز فوت ہو چکی تھی گویا اس پر ابھارا جا رہا ہے، ملامت کیا جا رہا ہے۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ تَحْزِيزًا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَا فَاتَ، اور اس صورت میں یہ تحزیز ابھارنا نہیں ہوگا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَا فَاتَ، مگر اس چیز کے اعتبار سے جو کیا ہے؟ فوت ہو چکی ہے۔ وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ، اور یہ داخل نہیں ہوتے مولانا مگر کس پر؟ فعل پر، کما مرہ جیسے گزرا۔ وَإِنْ وَقَعَ بعد حتم، اگر ان کے بعد اسم بھی واقع ہو جائے فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیر فعل، فعل وہاں مقدر ہوگا۔ کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں لمن ضرب قوما، اس شخص سے ضرب قوما جس نے کیا کی؟ کسی قوم کی، کچھ لوگوں کی کسی نے پٹائی کی، اس کو آپ کہتے ہیں حَلَّا زَيْدًا۔ بھئی حَلَّا کس پہ داخل ہوا؟ اسم پر، اور حالانکہ داخل کس پہ ہونا چاہیے؟ معلوم ہوا فعل محذوف ہے۔ اے حَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا، زید کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَجَمِيعُهَا مُرَكَّبَةٌ، یہ سارے کے سارے مرکب ہیں مولانا، دیکھ نہیں رہے آپ؟ حل لا، ال لا، لو لا، لو ما، تو پہلے میں کیا ہے؟ حل اور لا، دوسرے میں ان اور لا، تیسرے میں لو اور لا، چوتھے میں لو اور ما۔ تو دیکھو وَجَمِيعُهَا مُرَكَّبَةٌ، یہ سارے مرکب ہیں۔ جُزْءُهَا الثَّانِي حرف النفی، ان سب کا جزء ثانی کیا ہے؟ حرف نفی۔ پہلے 3 میں تو لا ہے اور چوتھے میں ما ہے۔ والاول، اور پہلا حرف الشرطی،
وہ حرف شرط ہے. کس میں حرف شرط ہے؟ لولا اور لوما میں. یہ لو کیا ہے؟ حرف شرط ہے. اول استفہام یا حرف استفہام ہے، وہ کون سا ہے؟ حلا. یہ حل کیا ہے مولانا؟ استفہام ہے. اور حرف المصدری، اور حرف المصدری یا مولانا شروع میں حرف مصدر ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ. یہ اصل میں کیا تھا؟ ان لا. یہ ان کیا ہے؟ مصدری. تو بعضوں میں حل آیا وہ استفہامیہ ہے پہلا حرف، دوسرا میں ان آیا مصدریہ، اور دو میں لو آیا وہ کیا ہے؟ شرطیہ. تو یہ سارے مرکب ہیں حرف نفی سے اور ایک حرف شرط یا حرف استفہام یا حرف مصدر سے. وَلِلَوْلَا مَانًا. یہ لولا تحزیزیہ کہلاتا ہے. کیا آیا مولانا؟ ایک لولا آیا یا نہیں مولانا؟ یہ لولا تحزیزیہ کہلاتا ہے. کس لیے آیا؟ ابھارنے کے لیے آیا. اب لا رہے ہیں ایک اور لولا بھی ہے جو لولا امتناعیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ وَلِلَوْلَا مَانًا آخَرَ. اور لولا کا ایک اور معنی بھی ہے، وَهُوَ امتناع الجملة الثانیة لوجود الجملة الأولى. وہ جملہ ثانیہ کا ممتنع ہونا ہے جملہ اولا کے ہونے کی وجہ سے. نحو مثال دیکھو، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. لولا علی لہلک عمر. بھائی دیکھا بھائی صحابہ پیغمبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی کتنے عظیم شان رکھتا ہے. بھائی حق کو دیکھو کتنے جلدی قبول کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، تو ایک عورت کو لایا گیا، اس نے زنا کیا تھا، حاملہ تھی، زنا تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو رجم کر دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین، یہ عورت کا تو قصور ہے، اس کو تو رجم کیا جائے. یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی مر جائے گا، اسے رجم کریں گے. لہذا اتنا وقت دیا جائے کہ وضع حمل ہو، پھر اس کو کیا کیا جائے؟ رجم کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا میری وجہ سے، ایک جان چلی جاتی. اور دیکھو عجیب مولانا، تو کتنا خیال تھا مولانا، ایک جان میری وجہ سے چلی جائے گی. مولانا خلیفہ وقت ہے. اور دیگر بادشاہوں کو دیکھو گردنوں پہ گردنیں اڑاتے ہیں بھائی بلا وجہ ہی، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جبکہ یہ تو حمل تھا، پتہ نہیں پیدا بھی ہوتا ہے یا پیدا نہیں ہوتا ہے بھی. سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت آیا تھا لولا علی ای لولا علی ثابت یا لولا علی موجود. اگر علی موجود نہ ہوتے لہلک عمر، تو عمر تو کیا تھے؟ ہلاک ہو گئے تھے. اب دیکھو لیکن ہلاکت عمر ممتنع ہے، ہلاکت عمر منتفی ہے. حضرت عمر ہلاک ہوئے؟ نہیں، منتفی ہے ہلاکت عمر. کیوں منتفی ہے؟ وجود علی کی وجہ سے، وجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہلاکت. تو دیکھو پہلا جملہ ہے لولا علی، یہ لولا کس پر داخل ہوا؟ اسم پر. یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہمیشہ حذف کریں گے، واجب ہے. لولا علی موجود یا لولا علی ثابت. تو اگر علی، تو دیکھو اور اگلا جملہ ہے جواب لولا ہے، لہلک عمر. یہ کیا ہے؟ جواب لولا. تو یہ جواب جو ہے یعنی جملہ ثانیہ منتفی ہے. کیوں منتفی ہے؟ بوجہ وجود اول کے. تو ہلاکت عمر منتفی ہے بوجہ وجود علی کے. تو دیکھا ثانی جملہ ممتنع ہے کس کی وجہ سے؟ اول کے وجود کی وجہ سے. سمجھ میں آگئے سب کو بات بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں. دوبارہ دیکھو بھائی وَلِلَوْلَا مَانًا آخر. لولا کا ایک اور معنی بھی ہے، هُوَ امتناع الجملة الثانیة لوجود الجملة الأولى. جملہ ثانیہ کا ممتنع ہونا ہے بوجہ جملہ اولا کے وجود کی. لولا علی لہلک عمر وحینئذ تحتاج الى جملتین. اور یہ اس صورت میں جب یہ لولا امتناعیہ ہو، یہ محتاج ہوگا الى جملتین. کتنے جملوں کا؟
دو جملوں کا بھائی، دو پر داخل ہوا یا نہیں؟ اولاہما اسمیۃ ابدا، پہلا ہمیشہ کیا ہوگا؟ اسمیہ ہوگا، پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا۔ تو لولا تحدیدیہ ہے ایک، اور ایک لا امتناعیہ۔ لولا تحدیدیہ ایک جملہ چاہتا ہے، فعل پہ داخل ہوتا ہے، بس ہلا ضربت زیدن، لولا ضربت زیدن۔ جبکہ ثانی لولا امتناعیہ ہے، وہ دو جملے چاہتا ہے، جن میں سے پہلا کیا ہوگا؟ ہمیشہ اسم ہوگا اور اسمیہ ہوگا، اور اس میں سے بھی خبر کا حذف کرنا واجب۔ فصل حرف التوقع، توقع کا حرف بھائی، یہ ایک ہی حرف ہے، قد، وہ کیا ہے؟ حرف التوقع، قد، توقع کا حرف قد ہے۔ وہی فی الماضی، بھائی اس کو حرف توقع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے عموماً ایسے شخص کو خبر دی جاتی ہے جس کو اس خبر کی توقع تھی، جو خبر کیا ہے اس کو توقع تھی، امید تھی۔ آپ نے کسی کو کہا قد قام زید، تحقیق زید کھڑا ہو گیا، معلوم ہوا اس کو انتظار تھا، اس کو توقع تھی مولانا، امید تھی خبر کی، جو آپ نے اب قد کے ساتھ خبر دی۔ وہی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال، اور یہ ماضی میں آتا ہے قد، اور کس لیے؟ تاکہ ماضی کو قریب کر دے، کس کے؟ حال کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یہ ماضی میں آتا ہے لتقریب الماضی الی الحال، تاکہ قریب کر دے ماضی کو حال کے، نحو قد رکب الامیر، امیر سوار ہو۔ ایک ہے مولانا رکب الامیر، امیر سوار ہوا، کب سوار ہوا کوئی پتہ نہیں مولانا، آج صبح سوار ہوا، پھر بھی آپ کہتے ہیں رکب الامیر، 10 سال پہلے سوار ہوا تھا، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں رکب الامیر، امیر سوار ہوا بھائی، ماضی کے اندر بس۔ لیکن جب قد آ گیا، قد نے بتلایا کہ یہ سوار ہونا کس زمانے میں ہے؟ قریب کے زمانے میں ہے، اب ماضی کیا بن گئی؟ ماضی قریب بن گئی۔ تو نحو قد رکب الامیر، امیر سوار ہو گیا ہے، اے قبیل ھذا، قبیل تصغیر ہے قبل کی، تھوڑا پہلے، قبل کا معنی پہلے اور قبیل کا معنی تھوڑا پہلے، اے قبیل ھذا، تھوڑا پہلے اس سے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَ حرف التقریب ایضاً، اور اسی وجہ سے اس کو حرف تقریب بھی کہتے ہیں، حرف، کیونکہ کیا کرتا ہے؟ ماضی کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی قریب کے معنی میں۔ وَلِهَذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيَ، اسی لیے یہ ماضی کے ساتھ لازم ہوتا ہے، لِيَصْلُحَ أَن يَقَعَ حَالًا، تاکہ وہ صلاحیت رکھے کہ حال واقع ہونے کی، تاکہ وہ ماضی حال واقع ہونے کی۔ دیکھو مولانا، جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، ورکب، جاءنی زید ورکب، یہ رکیبہ کیا ہے مولانا؟ حال، کس سے؟ زید سے۔ اور جب ماضی حال واقع ہو، ابھی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ قد مقدر ہوگا، یا وہ لفظوں کے اندر ذکر ہوگا۔ تو جاءنی زید وقد رکیبہ، کیوں؟ وجہ یہ مولانا، آیا، بتائیے مولانا، آنے کا اور سوار، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو آنے کا اور سوار ہونے کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ ایک ہے، جس وقت آیا اسی وقت سوار بھی ہے، اور حالانکہ حال آپ لے کر آ رہے ہیں ماضی، حال کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ماضی، تو بظاہر اگر قد نہیں لے کر آئیں گے تو پھر تو آنے کا زمانہ آج ہے، تو سوار ہونے کا اس سے بھی ماضی ہے، اس کے مقابلے میں بھی کیا ہے؟ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے، معلوم ہے آیا آج ہے اور سوار کب تھا؟ پہلے، آیا آج ہے اور سوار کب تھا؟ پہلے تھا، حالانکہ آنے کا اور سوار ہونے کا زمانہ تو ایک ہے۔ تو اب آپ مولانا عامل حال اور حال کا زمانہ ہمیشہ محض ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو عامل حال کون ہوا؟ جانی زید راکبن، یہ راکبن کے اندر عامل کون؟ جا، کون عامل ہے؟ جا،
حال میں آپ نے پڑھا تھا عامل فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے، تو اس کے اندر راغبن میں حال، اور تو یہ عامل حال ہوا، کیا ہوا؟ اب یاد رکھو حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ، حال کیا ہے؟ رکوب، اور عامل کون ہے بھائی؟ جا، تو مجیعت اور سواری کا زمانہ ایک ہوگا۔ یہ معنی نہیں کہ آیا آج ہے اور سوار اس سے پہلے تھا، نہیں، دونوں کا زمانہ کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ نے کہا جانی زیدن ورکبا، حال کس کو لے آئے؟ ماضی، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جب مجیعت تھی، حال جو بیان کر رہے ہیں آپ رکبا وہ ماضی ہے، تو اس آنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی وہ ماضی ہے، مجیعت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی مولانا رکوع کیا ہے؟ ماضی میں ہے۔ معلوم ہوا آیا آج ہے تو رکوع کب تھا؟ گزشتہ کل میں تھا۔ کس میں تھا؟ حالانکہ، تو حال کا زمانہ عامل کا زمانہ ہوا آج کا، اور عامل کا زمانہ مجیعت کا زمانہ ہوا آج کا، اور حال کا زمانہ کون سا ہو گیا؟ گزشتہ کل کا۔ حالانکہ دونوں کا زمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ تو پھر جب ماضی حال آئے تو پھر اس پر قد داخل کرتے ہیں، یہ قد اس ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، حال کے کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دے۔ تو پہلے عام ماضی تھی، اب ماضی قریب بن گئی، اور ماضی قریب حال کے کیا ہوئی؟ ماضی قریب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حال کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ اور آپ نے ضابطہ پڑھا کہ قریب الی الشیء سے حکم الشیء ہوتی ہے، تو لہذا اب مولانا یہ گویا کے حال ہی ہے، یہ گویا کے جو حال کے قریب ہو گئی تو گویا کے کیا بن گئی؟ حال بن گئی۔ اب مولانا ماضی حال بن سکتی ہے، اب ماضی کیا بن سکتی ہے؟ تو پہلے یہ گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہی تھی، قد کے آنے کی وجہ سے یہ حال کے قریب، حال تو نہ بنی لیکن حال کی کیا ہو گئی؟ قریب بن گئی، ہو گئی، اور قریب الی الشیء فی حکم شے ہوتا ہے، تو یہ گویا حال ہی بن گئی، اور حال بن گئی تو اب یہ حال واقع ہو سکتی ہے، حال بن گئی تو اب یہ کیا واقع ہو سکتی ہے؟ حال واقع ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ اچھی طرح آئی ہے یا ویسے سر ہلا رہا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا، ہاں اگر قد نہ لائیں تھے تو وہ گزشتہ زمانے پہ دلالت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے مجیعت اگر کل آیا، مجیعت کل تھی تو رکوع اس سے بھی پہلے تھا، اس کے مقابلے میں بھی وہ ماضی میں تھا، اس سے بھی پہلے تھا۔ اور حالانکہ یہ بتانا تو مقصد نہیں ہے، بتلانا کیا مقصد ہے کہ جب آیا اسی وقت کیا تھا؟ اسی حال میں سوار تھا، اسے، تو لہذا ماضی تو گزشتہ پر دلالت کرتی ہے، تو ہم قد لے آئے، تو قد کی وجہ سے وہ کیا ہوئی؟ زمانے حال کے قریب ہو گئی، تو حال تو نہ بنی لیکن حال کے قریب ہو گئی، اور قریب الی الشیء پہ حکم الشیء ہوتا ہے، تو حال کے قریب بھی گویا کہ کیا ہے؟ حال ہی ہے، اور جب حال ہے تو اب یہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ وَلِهَذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيَ، اسی وجہ سے یہ قد لازم ہے ماضی کے ساتھ، لِيَصْلُحَ، تاکہ وہ صلاحیت وہ رکھے، أَن يَقَعَ حَالًا، حال واقع ہونے کی، تاکہ اس میں حال واقع ہونے کی کیا پیدا ہو جائے، ورنہ قد کے بغیر اس میں حال واقع ہونے کی صلاحیت نہیں۔ وَقَدْ تَجِيءُ لِلتَّأْكِيدِ، اور کبھی کبھی یہ قد کس لیے آتا ہے مولانا؟ تاکید بھی مولانا، اذا کان جوابا لمن يسأل، جبکہ یہ جواب ہو شخص کو، لمن، اس شخص کو، یسأل جو پوچھ رہا ہو، مثال کے طور پر هل قام زید، کسی نے آپ سے پوچھا کیا زید کھڑا ہے؟ کیا زید؟ اس کا پوچھنا، اس کا سوال کرنا، معلوم ہوا اس کو تردد ہے، اس کو زید کے کھڑا ہونے کا پتہ ہے، جس نے سوال پوچھا اس کو پتہ ہے زید کے کھڑا ہونے کا، اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ سوال ہی نہ کرتا، معلوم اس کو تردد ہے، پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا نہیں، تو اس نے سوال پوچھا، اور جب تردد ہے تو اب ضروری ہے کہ بعد میں تھوڑی سی تاکید لے کر آؤ، بعد میں کیا لے کر آؤ؟ یاد رکھو ایک شخص ہے، بغیر عام آدمی ہے، اسے جب میں بات کر رہا ہوں، اس کو میں زید کی قیام کی خبر دینا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا زید قائم، کیونکہ اس کو شک ہے، جب شک ہی نہیں ہے تو بعد میں تاکید لانے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن ایک آدمی جس کے ذہن میں شک ہے تو اس کے لیے بات ذرا زوردار لانی پڑے گی، تو وہاں کیا لے کر آتے ہیں؟ قد لے کر آتے ہیں۔
اگر اور شک زیادہ ہو مولانا اور تاکید بڑھا دو. کیا کہو؟ مثلا جملہ اسمیہ کی مثال دیتا ہوں بھائی. زید قائم کہا، اس کو تھوڑا تو جملہ اسمیہ لایا، میں جملہ اسمیہ لے آیا، تاکید تھوڑی سی آ گئی. پھر میں اس کو اور شک تھا، میں اور لے آیا مولانا. ان زیدن قائم. اگر وہ انکار کرنے والا تھا، اس نے کہا زید کھڑا نہیں ہے، پہلے تو صرف شک تھا، اب تو وہ باقاعدہ کیا کر رہا ہے. اب مولانا اور بات کو زوردار لانا پڑے گا. اب میں کہوں گا ان زیدن لقائم. بیش لام بھی ان بھی جملہ اسمیہ لایا، وہ بھی تاکید پہ دلالت کر رہا ہے. ان لایا، وہ بھی تاکید پہ دلالت کر رہا ہے. لام لایا، وہ بھی کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا انکار تھا. اگر بڑا سخت انکار تھا، میں اور تاکید لے کر آؤں گا، میں کہوں گا واللہ ان زیدن لقائم. واللہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کلام میں تاکید لائی جاتی ہے موقع محل کے مطابق. تو اب جس نے سوال کیا اس کو بھی تردد ہے، شک ہے، اور جب شک ہے تو کلام میں کیا لانا چاہیے؟ تاکید. اور وہ کس سے آئے گی؟ ماضی میں قد سے ماضی میں آتی ہے. وقد تجیء للتاکید، اور کبھی کبھار قد تاکید کے لیے بھی آتا ہے. اذا کان جوابا، جب یہ جواب ہو، لمن يسأل، شخص کا جو پوچھ رہا ہو، هل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا ہے؟ تقول، آپ جواب میں کہتے ہیں قد قام زید، تحقیق زید کھڑا ہو گیا. وفي المضارع للتقلیل، اور مضارع میں یہ کبھی کس لیے آتا ہے؟ تقلیل کے لیے آتا ہے. نحو ان الکذوب قد یصدق. کذوب فعول مبالغے کا صیغہ ہے. بے شک بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. بڑا جھوٹا بھی کیا کرتا ہے؟ کبھی سچ غلطی سے زبان پہ جاری ہو ہی جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنَّ الْجَوَادَ یا جواد، إِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَبْخَلُ، کبھی بڑا سخی بھی بخل کر لیتا ہے. تو یہ تقلیل کا معنی کس نے پیدا کیے؟ قد نے، کہ کبھی بخل کر لیتا ہے، کبھی سچ بول دیتا ہے. وقد تجیء للتحقیق، اور کبھی کبھی مولانا یہ قد مضارع میں تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے، تقلیل کے لیے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے. جیسے اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین، تحقیق اللہ جانتے ہیں بعض رکھنے والوں کو، روکنے والوں کو. معوقین کیا؟ روکنے والے، جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، دین سے روکنے والے ہیں، اللہ ان کو خوب جاننے والے ہیں. وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ، اور جائز ہے مولانا کہ اس کے قد اور اس کے قد کس سے داخل ہوگا؟ فعل ماضی پر یا فعل، لیکن درمیان میں قسم کے ساتھ فصل لانا بھی جائز. جیسے قد واللہ احسنت، تو یہ قد دراصل کس سے داخل ہو رہا ہے؟ احسنت پہ، درمیان میں قسم فاصل آ گئی. وقد يحذف الفعل بعد قد عند القرینۃ، اور کبھی کبھار قد کے بعد فعل کو حذف بھی کر لیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو. قول الشاعر، جیسے شاعر کہتا ہے افیدہ ترحل، افیدہ ای قربا، قریب ہوا. ترحل کوچ کرنا، نکلنا سفر پہ، کوچ سفر پہ نکلنا قریب ہو گیا. غیر ان رکابنا، علاوہ اس کے کہ ہماری سواریاں جو ہیں، رکاب ہماری سواریاں جو ہیں، لما تزل بی، زال یزول کا معنی زائل ہونا، اپنی جگہ کو چھوڑنا. ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں اپنی جگہوں کو. برحالنا، ہمارے کجاووں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کجاووں کے ساتھ. کجاوے جانتے ہو یا نہیں ہوئے؟ وہ اونٹ پر رکھتے ہیں مولانا، اونٹ پر کجاوا رکھتے ہیں بیٹھنے وغیرہ کے لیے. وَكَأَنْ قَدٍ، كَأَنْ قَدٍ، قدین یہ اصل میں ہے کأن ای وکأن قد زالت. کأن قدین کیا ہے؟ ای وکأن قد زالت. تو مولانا زالت کو حذف کر دیا اور قد اس کو تنوین دے دی. کیا دے دی؟
تنوین، یہ تنوین ترنم کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ تنوین ترنم. شعر کے اندر مولانا کبھی کبھی ترنم کے لیے وزن وغیرہ کو کے لیے تنوین ایک بڑھا دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوینیں. اور یہ مولانا باقی تنوینیں تو خاص ہیں، وہ صرف اسم پر آیا کرتی ہیں، لیکن یہ تنوین ترنم اسم پر بھی آ سکتی ہے، فعل پر بھی آ سکتی ہے، حرف پر بھی، جیسے یہاں یہ حرف پر آئی ہے. سمجھ میں؟ قریب آ ہو گیا ہمارا کوچ کرنا، یعنی ہمارے کوچ کا وقت کیا ہوا؟ قریب آ گیا. غیر ان رکابنا، علاوہ اس کے کہ ہماری سواریاں جو ہیں لما تزل، وہ ابھی چلی نہیں، برحالنا، ہمارے کجاووں کے ساتھ، وکأن قدن، اور گویا کہ وہ چل چکی ہیں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، یعنی وہ چل پڑی ہیں، کیونکہ ہمارا سفر کا ارادہ بڑا پکا ہے، تو گویا یوں سمجھو چل ہی پڑی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو شاعر کہتا ہے ہمارے جب ہم نے ابھی سفر پر چلے تو نہیں، لیکن یوں سمجھو ہم چل ہی پڑے ہیں، کہ ہمارا بڑا پکا ارادہ ہے، تو گویا چل ہی پڑے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مقام استشہاد مولانا کا ان قدن ہے، قد سے ہم نے کیا کر دیا؟ سمجھ میں آیا؟ فصل حرف الاستفہامی، استفہام کے دو حرف بھائی، الحمزۃ وحل، ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے. لہما صدر الکلامی، یہ کہاں آتے ہیں بھائی؟ یہ صدارت کلام کے چاہتے ہیں، اس کے استحقاق کے مستحق ہیں. وتدخلان علی الجملۃ، اور یہ جملے پر دونوں داخل ہوتے ہیں، اسمیۃً کانت او فعلیۃً، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. اسمیہ کی مثال جیسے زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، اور فعلیہ کی مثال هل قام زید، کیا زید کھڑا ہے، کیا زید کھڑا ہوا. ودخولهما علی الفعلیۃ اکثر، تو جملہ اسمیہ بھی داخل ہوتے ہیں، فعلیہ پر بھی، لیکن زیادہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعلیہ پر. وَدُخُولُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ أَكْثَرُ، اور ان کا دخول فعلیہ پر زیادہ ہوتا ہے. اِذِ الْاِسْتِفْهَامُ بِالْفِعْلِ أَوْلَى، اس لیے کہ مولانا استفہام فعل کے زیادہ لائق ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ فعل کے بارے میں عموماً استفہام ہوتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل کے بارے میں عموماً استفہام ہوتا ہے بھائی. وَقَدْ تَدْخُلُ الْحَمْزَةُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا فِيهَا. بھائی استفہام کے کتنے حروف ہیں؟ دو، حمزہ اور حل. لیکن بعض جگہ ہیں جہاں حمزہ آتا ہے اور استفہام کے لیے وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے. کون سی جگہیں دیکھیے بھائی، مثالیں دیں گے، صرف مثال سے بات کریں گے. وَقَدْ تَدْخُلُ حل، اور تحقیق داخل ہوتا ہے حمزہ فی مواضع، ایسی جگہوں میں لا يجوز دخول حل فیہا، کہ وہاں حل کا داخل ہونا جائز نہیں. نحو، مثال کے طور پر ازیدن ضربت، ازیدن ضربت، یہ حمزہ کے ساتھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حل زیدن ضربت، یہ کہنا جائز نہیں. یاد رکھو یہ جو حل ہے یہ اصل میں ہے قد کے معنی میں، جو معنی قد ادا کرتا تھا تحقیق والا، وہی معنی کون ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ حل. اصل وضع میں قد، اور قد ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل پر. تو یہ حل بھی چاہتا ہے میں بھی کس پہ داخل ہوں؟ فعل پر داخل ہوں. تو اگر جملے میں فعل موجود ہو تو پھر حل فعل پر داخل ہوگا. اگر جملے میں فعل موجود ہی نہیں پھر تو چلو خیر ہے. حل زید قائم، سمجھ میں آیا؟ فعل ہے ہی نہیں. لیکن اگر فعل موجود ہو تو اس فعل کو حل کے فوراً بعد فعل ہی کو لانا پڑے گا، درمیان میں اسم کو نہیں لا سکتے، کیونکہ حل اصل میں کیا ہے؟ قد، اور قد ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل پر. تو یہ حل بھی فعل پر داخل ہونا چاہتا ہے، اور اگر فعل ہوتا نہ پھر تو چلو کوئی نہیں تھا. لیکن جب فعل موجود ہے اور پھر بھی آپ اس کو فعل پر داخل نہیں کر رہے، یہ جائز
نہیں. اب میں سوال کرتا ہوں مثلا زید قائم، بھائی جملے میں فعل موجود ہے؟ نہیں، تو حمزہ سے سوال کر سکتا ہوں، حل سے بھی کر سکتا ہوں، حل زید قائم. اب میں سوال کرتا ہوں، فعل بھی جملے میں ہے، زیدن ضربتا، کیا زید ہی کی تو نے پٹائی کی ہے؟ اب میں حل سے کرنا چاہتا ہوں، حل زیدن ضربتا، یہ نہیں جائز. کیوں؟ کیونکہ فعل موجود ہے، اور جب فعل موجود ہو تو حل کس پر داخل ہونا چاہتا ہے؟ فعل. تو لہذا حل ضربتا زیدن، حل کے فوراً بعد کس کو لاؤ؟ فعل لاؤ، پھر تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھو، یہ حل عاشق ہے فعل کا، اور فعل ہے اس کا معشوق، اور جب اس کا معشوق اس کے سامنے موجود ہو جملے میں تو یہ اس سے جدا نہیں رہ سکتا. ہاں اگر جملے میں موجود ہی نہیں پھر تو یہ چلو گزارا کر لے گا، ویسے ہی اکیلا رہے، جملے میں فعل ہے ہی نہیں. لیکن اگر جملے میں فعل موجود بھی ہے اور اس سے دور بھی رہے، یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اس صورت میں جائز نہیں. جیسے زیدن ضربتا، تو دیکھو ضربتا فعل موجود ہے اور پھر اس درمیان میں کیا لایا آپ؟ زیدن. تو حل زیدن ضربتو کہنا جائز نہیں. وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ، کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے؟ اس حال میں کہ وہ تیرا، یہ وہ حالیہ ہے، وہ اخو کا پورا جملہ حال ہے. کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے. یہ کیا ہے؟ استفہام منع کرنا مقصد ہے، یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ صورت سوال کی ہے، دراصل روکنا مقصد ہے. کیا تو زید کی پٹائی کر رہا ہے اور اس حال میں کہ وہ کیا ہے، یعنی تجھے اس کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے موقع پر بھی مولانا حمزہ تو لا سکتے ہیں لیکن حل کو لانا جائز نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو فعل میں حل کا لانا واجب تو میں نے نہیں کہا. سمجھ میں آیا؟ وہ اور بات تھی بھائی، وہ جملے میں آپ حل سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو حل سے سوال کریں، لیکن اگر فعل ہے جملے میں تو حل کے فوراً بعد فعل کو لاؤ. فعل کے بغیر آپ فعل کو دور رکھ کر حل سے سوال کرنا چاہیں گے، یہ جائز نہیں. یہ نہیں کہ جب بھی فعل آئے گا تو حل سے ہی سوال کریں گے، یہ بات تو میں نے نہیں کی. التصریح، تو یہ استفہام ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ اچھا تو یہ کیا مولانا؟ یہ مولانا کس کے اندر ہے؟ استفہام انکاری. استفہام انکاری، تو استفہام انکاری کے اندر حمزہ کا لانا تو جائز، فعل حل کا لانا جائز نہیں. اس لیے کہ دراصل صورتاً تو سوال یہ ہے اَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ، کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے. لیکن دراصل جو چیز وہ پوچھنا چاہتا ہے وہ محذوف ہے. وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے مولانا اَتَرْضَىٰ بِضَرْبِكَ زَيْدًا، کیا تو اپنی زید کی پٹائی کرنے پر راضی ہے؟ اور حال یہ ہے وَهُوَ أَخُوكَ، کہ وہ کیا ہے؟ تیرا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ نہیں تو پوچھنا چاہتا کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے، وہ تو سامنے کر رہا ہے پٹائی، تو اس کو معلوم ہے مولانا. اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا، بلکہ کیا کہنا چاہتا ہے اس سے، کیا تو اپنے یہ جو زید کی جو تو پٹائی کرتا ہے کیا تو اس پٹائی پر راضی ہے، خوش ہے؟ اور حال یہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے، یعنی وہ تیرا بھائی ہے. یہ تو راضی نہیں ہو سکتا اس کی پٹائی پر، تو خود راضی اور خوش نہیں ہو سکتا. تو دیکھو مولانا استفہام کس کے بارے میں ہے؟ رضا اور خوشی کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ رضا اور خوشی کے بارے میں. اور وہ ترضا فعل جو ہے وہ عبارت میں ذکر ہے، وہ تو محذوف ہے.
کیا ہے؟ محذوف ہے. تو معلوم ہوا جس فعل کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ محذوف ہے، اور حمزہ استفہام کے اندر اصل ہے. حال تو میں نے بتایا اصل نہیں، وہ تو اصل میں کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں. تو لہذا حمزہ جو اصل ہے اس میں وسعت ہے، اس میں فعل کو حذف کرنا بھی جائز اور ذکر کرنا بھی جائز، جبکہ استفہام حال کے اندر ذکر تو جائز ہے، حذف کرنا جائز نہیں. تو یہاں جو فعل جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ محذوف ہے، اور محذوف ہے تو حمزہ میں تو گنجائش ہے کہ اس کے لیے آپ فعل کو حذف بھی کر دیں، لیکن حل کے اندر اتنی گنجائش نہیں. تو اس موقع پر حمزہ سے استفہام ہوگا، حل کے ساتھ استفہام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اتضرب زیدن وهو اخوک اصل میں کیا ہے؟ اترضى بضربك زیدن وهو اخوک وَأَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ. یہ تیسرا مقام ہے مولانا جہاں حمزہ تو آپ لا سکتے ہیں، حل کو. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ام متصلہ ہے بھائی. اور ام متصلہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ پہلی شرط ہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ حمزہ آئے گا، اور حل نہیں آ سکتا بھائی. وَأَوَمَنْ كَانَ یہ چوتھی جگہ ہے مولانا. حمزہ استفہام ہے اور حرف عطف سے داخل ہو رہا ہے. وہ کس لیے آتا ہے؟ عطف کے لیے. وَمَنْ كَانَ تو یہ دیکھو حمزہ کس پہ داخل ہوا؟ من کان پہ داخل ہوا یا وَمَنْ كَانَ پہ داخل ہوا؟ تو حرف عطف پہ داخل ہوا. اور یاد رکھو حمزہ اصل ہے، وہ حرف عطف پر تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حل حرف عطف پر داخل نہیں ہو سکتا. تو دیکھو تین مثالیں دے رہے ہیں. آوا من کانا واو پر داخل ہوا، آفا من کانا کس پر؟ عطف کے لیے آتے اس پر داخل ہوا. ثم اذا ما وقع کس پر داخل ہوا؟ ثم پر. تو حمزہ استفہام ثم فا واو حروف عاطفہ پر تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حمزہ حل استفہامیہ ان پر داخل. تو چار جگہیں مولانا جہاں پر مولانا حمزہ کا استعمال جائز، حل کا استعمال جائز نہیں. پہلی جگہ کون سی؟ جہاں جملے کے اندر فعل موجود ہو اور پھر آپ مولانا یہ حرف استفہام کو کس پہ داخل کرنا چاہتے ہیں؟ اسم پر. تو حمزہ آ سکتا ہے، حل نہیں. دوسری جگہ مولانا جہاں استفہام انکاری ہو مولانا، یا تو وہاں پر بھی جہاں فعل محذوف ہو، فعل کیا ہو؟ اصل فعل جس کے بارے میں استفہام ہے وہ محذوف ہو تو حمزہ تو جائز، حل جائز نہیں. تیسرا ہمیں متصلہ کے ساتھ وہاں حمزہ جائز ہے، حل جائز نہیں. چوتھی جگہ حرف تو حمزہ حرف عطف پر تو داخل ہو سکتا ہے، حل نہیں ہو سکتا. وَلَا تُسْتَعْمَلُ حَلْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ اور حل استعمال نہیں ہوتا ان جگہوں کے اندر. وَهَا هُنَا بَحْثٌ اور یہاں پر بحث ہے، اگلی کتابوں میں پڑھیں گے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں حل استعمال ہوتا ہے، حمزہ نہیں ہو سکتا. فَصْلٌ حُرُوفُ الشَّرْطِ إِنْ وَلَوْ وَأَمَّا. حروف شرط ان ہے مولانا، ان ہے، لو ہے اور اما ہے. ان بھی شرط کے لیے، لو بھی شرط کے لیے اور اما بھی شرط کے لیے. وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا یاد رکھو مولانا حروف شرط کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر داخل ہوتے ہیں، ہمیشہ اسم پر نہیں داخل ہو سکتے. وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک داخل ہوتا ہے عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ دونوں قسم کے جملوں پر. اسمیتین کانتا او فعلیتین چاہے دونوں اسمیہ ہوں چاہے دونوں فعلیہ ہوں. یہ بات درست نہیں مصنف کی مولانا. ابھی میں نے بتایا بھائی کہ حرف شرط صرف کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل، یعنی جملہ فعلیہ پر ہی داخل ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل. اگر بظاہر جملہ اسمیہ بھی ہو تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ فعل کو وہاں پر محذوف نکالیں گے. اسی لیے بتلایا تھا لو کے بعد انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ جو انا جملہ اسمیہ ہے اس نے فعل محذوف کے لیے کیا بننا ہے؟ فاعل بننا ہے. کیا بننا ہے؟ فاعل بننا ہے. سمجھ میں آئی بات؟
تو لو بعد ہمیشہ ان کے بعد فعل آئے گا. ہاں ایک صورت ہے مصنف کے کلام کے صحیح ہونے کی. ایک صورت ہے کیا کہ ان کی مراد ظاہر سے ہے. کس سے ہے؟ ہاں ظاہر میں وہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جملہ، لیکن جملہ اسمیہ پہ چاہے ظاہر میں داخل ہو رہا ہو لیکن پھر ہمیں وہاں کیا نکالنا پڑے گا؟ فعل. تو حقیقت میں وہ پھر بھی کس پر داخل ہے لیکن ظاہر میں کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ ہاں تو بظاہر جملہ اسمیہ پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. اور فعلیتین یا فعلیہ، دونوں فعلیہ ہوں. اور مختلفتین یا دونوں کیا ہوں؟ ایک پہلا فعلیہ ہو ثانی کیا ہو؟ اسمیہ ہو. فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ یاد رکھو مولانا، ان جس پر بھی داخل ہو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا چاہے ماضی ہی کیوں نہ ہو. ان ضربتا ضربتو، اگر تو پٹائی کرے گا میں بھی تیری. تو دیکھو ضربتا ہے تو ماضی لیکن آپ ترجمہ کس کا کر رہے ہیں؟ مستقبل. یہ کس نے ترجمہ تبدیل کیا؟ ان نے. جبکہ لو اس کا عکس ہے. لو مستقبل کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ہاں مضارع پر بھی داخل ہو جائے تو ماضی کا ترجمہ کریں گے. فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ ان استقبال کے لیے آئے گا. وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہو جائے. نحو ان زُرْتَنِي أَكْرَمْتُكَ اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا. تو دیکھو صیغہ ماضی کے اور ترجمہ کون سا کر رہے ہیں؟ مستقبل والا. وَلَوْ لِلْمَاضِي اور لو کس لیے آتا ہے؟ لو 3 فائدے دیتا ہے مولانا. کتنے فائدے؟ ایک شرط کا، شرط ہونے کا. ثانی زمانہ ماضی کی طرف بدل دیتا ہے زمانے کو. نمبر 3 ثانی کے امتناع پر، امتناع کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ اول پہلا فائدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ شرط ہونے کا. ثانی ماضی کا. ثالث امتناع کا. کس کا؟ امتناع کا. دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. وَلَوْ لِلْمَاضِي ماضی کے لیے. وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ اگرچہ وہ مضارع پر داخل ہو جائے. نحو لَوْ تَزُورُنِي أَكْرَمْتُكَ اگر تو میری زیارت کرے گا میں بھی تیرا کیا کروں گا؟ نہیں لَوْ تَزُورُنِي أَكْرَمْتُكَ اگر تو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں نے بھی تیرا اکرام کیا ہوتا. تو دیکھو ماضی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. اگر تو نے ایسا کیا ہوتا تو میں نے بھی ایسا. تو دیکھو 3 فائدے دیے لو نے. ایک شرط ہونے کا کہ اول جملہ کیا ہے؟ شرط ہے. ثانی فائدہ زمانہ کون سا ہو گیا؟ تزورنی کا. تو مطلب ہے تو میری زیارت کرے گا لیکن میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اگر کی ہوتی ماضی کے اندر. تیسرا کیا تھا؟ امتناع. ثانی ممتنع ہے اور ثانی کیا ہے یہاں؟ میرا اکرام کرنا. میرا اکرام کرنا ممتنع ہے. کیوں ممتنع ہے؟ اول کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے. تو ثانی منتفی ہے بوجہ انتفاع اول کے. بھائی میں نے تیرا اکرام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تو نے میری زیارت، اگر تو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں بھی تیرا کیا کرتا؟ میں نے تیرا اکرام نہیں کیا کیونکہ تو نے میری زیارت. تو لو نے فائدہ دیا کہ ثانی منتفی ہے. ثانی کیا ہے؟ یعنی میں نے اکرام نہیں کیا. کیوں منتفی ہے ثانی؟ کیونکہ اول منتفی ہے کیونکہ تو نے میری زیارت نہیں کی. تو لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. وَيَلْزَمُهُمَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ أَوْ تَقْدِيرًا اور لازم ہے ان دونوں کے ساتھ فعل لفظاً ہوگا کما مرہ جیسے گزرا. او تقدیراً یا فعل کیا ہوگا مولانا؟ بھائی میں نے بتایا نہیں کہ یہ لا اور ان ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ حروف شرط ہمیشہ فعل پر. تو فعل کہہ رہے ہیں لفظوں میں ہوگا. اگر لفظوں میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تقدیراً ہوگا. جیسے ان انت زائری فانا اکرمک. ان انت زائری فانا اکرمک. تو یہاں کیا تقدیر کلام نکالیں گے؟ جی تو یہاں فعل محذوف کانا مولانا. فعل کون سا محذوف؟ کانا. تو اصل کلام یوں تھا ان کنت زائری، ان کنت زائری. پھر ہم نے کانا کو حذف کیا فعل کو.
اور اس کے اندر جو ضمیر مرفوع تھی اس کا اسم، اس کو الگ منفصل کی صورت میں ذکر کر دیا انت. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فعل لفظوں میں ہوگا یا تقدیراً ہوگا. ان انت زائری، اگر تو میری زیارت کرے گا، فانا اکرمک، میں بھی کیا کروں گا تیرا. وَعَلَمْ أَنَّ، آگے یہ بتلا رہے ہیں مولانا. ایک شرط کے لیے ان ہے، اور ظروف میں ایک آپ نے اذا پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا یہ اذا کا بھی شرط کے لیے بھی آتا ہے. تو ان بھی شرط کے لیے، ان تو ہے ہی شرط کے لیے، اور اذا کبھی کبھار کس کے لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے بھی آتا ہے، بلکہ کثرت سے آتا ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں، ان اور اذا میں؟ کہتے ہیں بھائی ان جو ہے نا امور مشکوکہ میں آئے گا جس کا واقع ہونا یقینی نہ ہو، اور اذا ان چیزوں میں آئے گا جن کا واقع ہونا یقینی ہو. مثلا میں کہتا ہوں، میں آپ کے پاس اس وقت آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، تو میں کہوں گا آتی کا ان طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوا. یہ کہنا صحیح ہے؟ میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوا. کیوں؟ سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے. تو یہاں اذا آئے گا مولانا. آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہو. یا اذا طلعت الشمس آتی کا، جب سورج طلوع ہوگا میں تیرے پاس آؤں گا. تو یقینی امور میں اذا آتا ہے اور مشکوک امور میں ان. انا آتی کا ان جاءنی عمر، اگر میرے پاس کون آیا؟ عمر آیا تو میں تیرے پاس، اور عمر کا آنا تو یقینی نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ آئے. وَعَلَمْ أَنَّ ان، جان لے تو کہ ان جو ہے لا تستعمل الا فی الامور المشکوکۃ، وہ استعمال نہیں ہوتا مگر امور مشکوکہ کے اندر. فلا یقال، یوں نہیں کہا جائے گا آتی کا ان طلعت الشمس، میں آؤں گا تیرے پاس اگر سورج طلوع ہوا. بل یقال، بلکہ یوں کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع کرے گا، طلوع ہوگا. وَلَوْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى، اور لو دلالت کرتا ہے جملہ ثانی کی نفی پر بسبب نفی جملہ اولا، کہ جملہ ثانی منتفی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ جملہ اولا کیا ہے؟ ابھی گزرا نہیں؟ کیا گزرا؟ لو تزورنی اکرمتک، اگر تو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا، اور میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تو ثانی منتفی ہے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اول منتفی ہے، تو نے بھی میری زیارت نہیں کی، میرے پاس نہیں آیا. کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتا اس زمین اور آسمان کے اندر، فیہما ضمیر راجع ہے ارض و سما کو، اگر ان زمین اور آسمان میں ہوتا آلہہ، اور اگر کوئی آلہہ ہوتے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور آلہہ ہوتے لفسدتا، تو ان کا نظام کیا ہو جاتا؟ فاسد، اور ان کا نظام خراب ہو جاتا. اور نظام کا خراب ہونا تو منتفی ہے، نظام تو صحیح ہے، تو نظام کا خراب ہونا جی کس وجہ سے؟ کہ اور آلہہ بھی منتفی ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ مَاضِيًا لَفْظًا. بھئی آپ نے کیا پڑھا؟ قسم جب آئے گی واللہ، آگے پھر کیا آئے گا؟ جواب قسم آئے گا. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ان جب آئے گا تو شرط پہ داخل ہوگا، اور آگے کیا آئے گی؟ جزا. جب بھی قسم آئے گی جواب قسم آئے گا، جب بھی شرط آئے گی ساتھ جزا آئے گی. اب ایک جگہ ہے وہاں دونوں اکٹھے ہو گئے. کیا ہوئے؟ دیکھو شرط جزا والا ایک جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے قسم آ گئی واللہ. کیا آ گئے؟ جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، تو ان اتیتنی لاکرمتک یہ شرط جزا ہیں، اور اس سے پہلے کیا آ گئی؟ قسم آ گئی. اب قسم بھی جواب چاہتی ہے اور شرط بھی جزا چاہتی ہے. اب کیا کریں؟
تو آگے جو جملہ ثانیہ آ رہا ہے، پہلا جملہ تو شرط بن گیا، ٹھیک ہے، اب آگے جملہ ثانیہ کو جواب قسم بنائیں یا جزا بنائیں؟ جواب قسم بناتے ہو تو جواب قسم میں کیا، جملہ مثبت کے اندر لام کا لانا واجب تھا اور منفی کے اندر ما اور لا کا لانا واجب. اور اگر آپ کیا بناتے ہیں، جزا بناتے ہیں، تو جزا کیا ہوگی، شرط مجزوم ہوتی ہے تو جزا بھی کیا ہوتی ہے، مجزوم ہوتی ہے. جزم آتا ہے یا نہیں آتا اس پر مولانا جی؟ اب کیا کریں، کہتے ہیں بھائی اگر قسم پہلے آ گئی تو جو پہلے آئے وہ پہلے پائے بھائی، تو لہذا آگے آپ جو جواب آئے گا وہ جواب قسم ہوگا مولانا، اس کو جزا نہیں بنائیں گے. جب وہ جواب قسم ہوگا تو مولانا وہ مجزوم ہوگا، مجزوم بھی معلوم ہوا. اب اس کے اندر عمل نہیں کرے، کیا کرے گا، ان عمل. اور جواب قسم میں جن چیزوں کی لانا ضروری تھا وہ بھی لے کر آئیں گے. لام مثبت ہے تو لام تاکید کا لانا ضروری ہے، اور اگر منفی ہے تو ما اور لا کا لانا ضروری ہے. اچھا، اب ان نے مولانا جزا میں عمل کیا نہیں، اس کو تو ہم نے کیا بنا دیا، اس کو تو ہم نے جزا بنایا ہی نہیں بلکہ کیا بنایا، جواب. تو ان نے جزا میں گویا کہ وہ جواب قسم بنا دیا، تو ان نے جملہ ثانی میں عمل نہیں کیا. جب جملہ ثانی میں عمل نہیں کیا تو جملہ اولا بھی ہم ایسا لے کر آئیں گے جس میں وہ اس کا عمل ظاہر نہ ہو. جملہ اولا بھی ایسا لے کر آئیں گے جس کے اندر اس کا عمل ظاہر. وہ کیا صورت ہے کہ جملہ اولا کو بھی ماضی لاؤ، کیا لاؤ بھائی، اگر مضارع لے کر آؤ گے تو ان اس کو کیا دے دے گا، جزم. تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے، ہم کہ شرط کو تو جزم دے رہا ہے اور آگے جو جواب آ رہا ہے اس کو جزم. لہذا جب جزا میں عمل نہیں کر رہا تو ادھر کیا کرو، شرط کو بھی کیا لے آؤ، ماضی لے آؤ. اور ماضی کیا ہوتی ہے، مبنی، تو ان اس کے اندر عمل بظاہر نہیں کرے گا. تو ماضی لے آؤ، یا لفظاً لے آؤ ماضی یا مانن لے آؤ. لفظاً ماضی کی مثال ضربتو، یہ کیا ہے، لفظاً ماضی ہے. اور مانن ماضی، مضارع پر لم داخل کر دو، لم اضرب، یہ کیا ہے، مانن ماضی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو مولانا اس صورت میں شرط کو کیا لے آؤ، ماضی لے آؤ، چاہے لفظاً ماضی لے آؤ چاہے مانن ماضی لے آؤ. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو یاد رکھو یہ جو جملہ ثانیہ یہ جواب قسم ہے، اور یہ دال پر جزا ہے. جزا پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے. اور جزا محذوف، یا یوں کہ قائم مقام جزا کے ہے. قائم مقام کس کے ہے، جزا کے. تو جزا یہ نہیں ہے، یہ جواب قسم ہے، البتہ جزا کے قائم مقام ہے. وَتَقَدَّمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، اور جب قسم آ جائے ابتدائے کلام کے اندر، وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ، اور شرط پر کیا ہو جائے، مقدم ہو جائے، تو يَجِبُ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي، تو واجب ہے کہ وہ فعل الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ حرف الشرط، جس پر کیا داخل ہو رہا ہے، حرف شرط داخل ہو رہا ہے، ماضیاً، وہ کیا ہونا چاہیے، ماضی ہونا چاہیے، لفظاً، وہ ماضی یا تو لفظاً ہو، آگے آ رہا ہے، او معنن، یا کیا ہو، معنن ہو. لفظاً کی مثال واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، واللہ ان اتیتنی لا، جی بتائیے مولانا، یہ لاکرمتک کو کیا بنایا آپ نے، جواب قسم. تو اس پر لام لے آئے بھائی، کیا لے آئے، لام لے آئے. اور جب اس کو جواب قسم بنایا تو ان نے اس میں عمل نہیں کیا. جب اس میں عمل نہیں کیا تو اتیتا بھی ماضی لے کر آئے بھائی، تاکہ اس کے اندر بھی وہ عمل اس کا ظاہر نہ ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مضارع لے آتے ہیں اتیتا کے بجائے تأتی لاتے ہیں تو یہ تو جزم دے دے گا اس کو. تو جزا میں عمل نہیں کر رہا اور شرط میں عمل کرے، یہ مناسب نہیں. تو ان اتیتنی لاکرمتک، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لاکرمتک مولانا کیا ہے، جواب قسم، قائم مقام جزا کے ہے. قائم مقام کیا ہے، جزا کے ہے. او معنن، یا مولانا فعل شرط یا تو لفظاً ماضی ہو یا
مانن ماضی ہو، جیسے واللہ ان لم تأتینی، دیکھا لم تأتی لے کر آئیے مانن ماضی ہے. لأہجرتک، واللہ اگر تو میرے پاس نہ آیا، لأہجرتک تو میں تجھے خوب برا بھلا سناؤں گا. احجار کہتے ہیں برا سنانے، برا بھلا سنانا کسی کو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ وحینئذ تکون الجملۃ الثانیۃ، اس صورت میں جملہ ثانیہ فی اللفظ، لفظوں میں جوابا للقسم، جواب ہوگا کس کے لیے؟ لا جزاء للشرط، شرط کے لیے جزا نہیں ہوگا. فلذالک وجب فیہا، لہذا اس جملہ ثانیہ میں واجب ہوگا ما وجب فی جواب القسم، وہ چیز جو کس میں واجب تھی؟ جواب مین اللامی، یہ مین بیان ہے ما کا، یعنی کہ لام، یعنی لام واجب ہوگا. ونحوہا، اور لام جیسی اور چیزیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ما منفی ہو تو ما اور لا کا لانا. کما رأیت فی المثالین، جیسے کہ آپ نے ان دونوں مثالوں کے اندر دیکھ لیا. لأحجرتک پر بھی لام آیا، لأکرمتک پر بھی لام آیا. اما ان وقع القسم فی وسط الکلام، اگر قسم کہاں آ جائے مولانا؟ یہ تو تھا شروع میں، اگر درمیان میں آ جائے کہاں؟ ان اتیتنی واللہ، شرط پہلے آ گئی اور جزا بعد میں، اور درمیان میں کیا آیا؟ واللہ. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آگے آنے والے جملے کو جواب قسم بنا دو. جب جواب قسم بنائیں گے تو پھر لام کا لانا جملہ مثبت میں ضروری، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کیا بنا دیں؟ شرط کی جزا. اور جب جزا بنائیں گے تو جزا کیا ہوتی ہے؟ مجزوم. تو اس کو بھی کیا بنا دیں گے؟ اما ان وقع القسم فی وسط الکلام، اگر قسم واقع ہوگی درمیان کلام میں، جاز ان یعتبر القسم، جائز ہے کہ اعتبار کیا جائے قسم کا، بأن یکون الجواب له، بہی طور کے جواب کہ وہ اس کے لیے کیا؟ کہ یکون الجواب له، جواب اس کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ یعنی وہ جملہ کیا ہو؟ جملہ اس کے لیے جواب بھائی بنا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی مشکل ہے؟ نحو ان اتیتنی واللہ لآتینک، دیکھا ان اتیتنی واللہ لآتینک، جی قسم درمیان میں آئی تو لآتینک کو آپ نے جواب قسم بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اور جواب قسم پر لام تاکید لاتے ہیں، یہاں بھی آپ کیا لے آئے؟ لام تاکید لے آئے. وجاز ان یلغى، تو یہ مولانا کیا بنا؟ لآتینک جواب قسم قائم مقام جزا کے. وجاز ان یلغى، اور جائز ہے اس کو لغو کر دیا جائے مولانا. تو جیسے ان تأتینی واللہ آتیکا، ان تأتینی واللہ آتیکا، تو قسم کو کیا کر دیا؟ لغو کر دیا، روک دیا عمل سے. اور کیا کیا مولانا؟ آگے جملے کو کیا بنایا؟ جزا. اور جزا کیا ہوتی ہے؟ مجزوم. تو یہ بھی مجزوم لائے. آتی کا، اتا یاتی، آتی ناتی، آخر میں کیا آتی ہے؟ یا. اس یا کو، اور حالت جزمی میں یا کیا ہے؟ گر جاتی ہے. تو آتی کا مجزوم لائے. دیکھا شرط بھی مجزوم. ان تأتینی، تأتینی ہونا چاہیے تھا مولانا، لیکن یا کیا ہوئی؟ گر گئی جزم کی وجہ سے. تو ان تأتینی واللہ آتی کا. وَأَمَّا لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا، اور اما آتا ہے تفصیل، اس چیز کی تفصیل کے لیے. ذُكِرَ لِتَفْصِيلِ مَا، اس چیز کی تفصیل کے لیے. ذُكِرَ مُجْمَلًا، جس کو کیسے ذکر کیا گیا ہو؟ مجمل. اجمالاً مولانا، اجمالاً ایک چیز اجمالی ہوتی ہے، ایک تفصیلی ہوتی ہے. تو مولانا پہلے ایک چیز اجمالاً ذکر کی، مختصراً ذکر کی، آگے اس کی کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تفصیل. تو اما اجمال بعد تفصیل، اجمال کے پہلے اجمال آیا تھا، اب آپ اس کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں تو اما سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. جیسے قرآن میں آیا ہے الناس سعید و شقی،
لوگ نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں. لوگ دو قسم پر ہیں, کچھ نیک بخت ہیں اور کچھ کیا ہیں, بدبخت ہیں. تو دیکھو یہ اجمال آ گیا. کیا آیا؟ لوگ نیک بخت ہیں, کوئی بدبخت ہیں. اب ہر ایک کا حکم آگے بتایا جائے گا تفصیل کے ساتھ. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو اجمالاً ایک چیز بیان ہوگی کہ لوگ کیسے ہیں, نیک بخت ہیں, اور اب ہر ایک کا آگے حکم تفصیل سے آ رہا ہے. تو اجمال کے بعد تفصیل آنے لگی ہے, تو اس کے لیے کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ اما. اب اما کیسا دیکھا؟ اما الذین سعدوا, پس وہ جو نیک بخت ہیں, ففی الجنتی, پس وہ کس کے اندر ہیں؟ باقی وہ جو نیک بخت ہیں پس وہ جنت کے اندر ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, اور وہ جو بدبخت ہیں, فَفِي النَّارِ, وہ کس کے اندر ہوں گے؟ تو یہ دیکھا تفصیل کے لیے اما آیا. وَيَجِبُ فِي جَوَابِ حَلْفَا, یہ تو تھا مولانا کبھی. سمجھ میں آیا؟ اور کہتے ہیں وَيَجِبُ فِي جَوَابِ حَلْفَا, اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہے. فا کا لانا واجب ہے. وَأَن يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي, نیز اول کو سبب ہونا چاہیے کس کے لیے؟ یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا مَعَ فِعْلُهَا, اور یہ کہ اس کے فعل کو کیا کیا جائے؟ حذف کرنا, یہ بھی واجب ہے. کتنی چیزیں واجب ہوئی مولانا اما میں؟ ایک, فا کو جواب میں لانا واجب. ثانی, کہ اول کو سبب ہونا چاہیے کس کے لیے؟ اور ثالث کیا کہ فعل کو حذف کرنا بھی واجب. مع ان شرط لا بد له من فعل, باوجود اس کے کہ شرط کے لیے فعل کا ہونا, آپ نے پڑھا یا نہیں؟ شرط کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ فعل کا ہونا. ان اور لو کس سے داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر. تو شرط کے لیے فعل کا ہونا ضروری, لیکن اس میں حذف کریں گے. بھئی یہ کیوں حذف کرتے ہیں؟ یہ فعل کو کیوں حذف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَذَالِكَ, اور یہ اس لیے لِيَكُونَ تَنْبِيهًا, تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا حُكْمُ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَهَا, کہ اس اما کے ذریعے اراد مقصود جو ہے وہ کیا مقصود ہے؟ حکم الاسم الواقع بعدها, وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہے اس کا حکم مقصود ہے, اس پر حکم لگانا مقصود ہے. دیکھیے مثال پھر پڑھیں گے, ابھی مثال سے پہلے دیکھیں بھائی, پوری تفصیل اس سے سمجھ میں آئے گی. نحو اما زید فمنطلق, اما زید, دیکھو مولانا تین شرطیں تھیں. تین کیا ہیں؟ پہلی شرط کیا تھی جی؟ اما کے جواب میں فا آئے. فا آئی یا نہیں آئی؟ ثانی شرط کیا تھی؟ پہلا سبب ہو ثانی کے لیے, یہ بھی ابھی بتلاتا ہوں. اول سبب ہے ثانی کے لیے. ثالث فعل کیا ہو؟ حذف. فعل یہاں ذکر ہے یا حذف ہے؟ حذف. تقدیرہ, تقدیر کلام یوں تھی, اصل کلام یوں تھا مہما یکم من شیئن فزید منطلق. تقدیر کلام یہ تھی مہما یکم من شیئن. یکن تامہ ہے مولانا, یکن کیا ہے؟ تامہ ہے. جو بھی چیز ثابت ہوئی, من شیئن بیان ہے مہما کا. تو مہما یکم من شیئن, کوئی بھی چیز ہوئی, اگر کوئی بھی چیز پائی گئی, فزید منطلق, تو زید چلنے والا ہے. کیا کہا میں نے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز پائی گئی تو زید کیا ہے؟ چلے گا, جائے گا. دنیا میں کوئی بھی چیز ہوئی تو زید جائے گا. اور دنیا میں چیزیں ہیں یا نہیں؟ چیزیں ہی ہیں. معلوم ہوا زید کا چلنا بھی یقینی ہے. میں نے کہا تھا دنیا میں کوئی بھی چیز پائی گئی تو زید کا چلنا یقینی. اور چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟
چیزیں ہیں، سب چیزیں ہیں. تو زید معلوم ہوا زید کا چلنا بھی یقینی. تو کوئی چیز پائی گئی تو زید کا چلنا یقینی، اور چیزیں تو ہیں معلوم ہوا زید کا چلنا بھی. تو اول سبب بن گیا کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. چیزوں کا ہونا یہ کیا ہے؟ سبب ہے کس کے لیے؟ نام. تو تقدیر کلام کیا تھی؟ مہما یکن من شیء فزید. توجہ کرنا بھائی، ذرا مشکل بات ہے. اب ہم نے کیا کیا مولانا؟ یکن فعل کو حذف کر دیا، کیونکہ اما کے فعل کو حذف کرنا واجب. تو یہاں یکن فعل کو حذف کر دیا، اور ساتھ من شیء جار مجرور کو بھی کیا کر دیا؟ کیا رہ گیا؟ مہما. تو مہما کو حذف کر کے اما کو اس کا نائب بنا دیا. مہما کو حذف کر کے کس کو نائب بنایا؟ کیا بن گیا؟ اما فزید منطلق. جی تو اب مولانا اما کا نائب ہے مہما کا، یہ شرط کے لیے آ رہا ہے، اور آگے فا رہی ہے، اور فا داخل ہوتی ہے جزا پر. تو حرف شرط اور جزا، اور حرف جزا دونوں اکٹھے ہو گئے. اما حرف شرط اور فا حرف، تو حرف شرط اور جزا دونوں اکٹھے ہو گئے، درمیان میں کوئی فاصلہ ہے نہیں، اور یہ پسندیدہ نہیں کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. لہذا ہم نے یوں کیا کہ فا کے مابعد جو زید ایک اسم تھا، کوئی اسم، اس کو اٹھایا اور اس کو کہاں لے آئے؟ اما اور فا کے درمیان. تو کیا بن گیا؟ اما زید فا منطلق. ترکیب سمجھ میں آئی کیا تھی؟ مہما یکن من شیء فزید. کوئی بھی چیز ہو تو زید کیا ہے؟ زید جائے گا. جی پھر کیا کیا؟ فعل کو ساتھ جار مجرور کے حذف کر دیا، اور مہما کا نائب کس کو بنا دیا؟ کیا رہ گیا؟ اما فزید منطلق. پھر اما اور فا جمع ہو گئے، ایک حرف شرط ہے، ایک حرف جزا ہے، اور حرف شرط اور حرف جزا تو کبھی اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، درمیان میں کیا آنا چاہیے؟ فاصلہ ہوتا ہے، درمیان میں شرط آتی ہے. تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، لہذا ہم نے فاصلے کرنے کے لیے فا کے مابعد کا ایک اسم اٹھایا اور اس کو کہاں رکھ دیا؟ اما اور فا کے درمیان رکھ دیا، اور فا کو کس پہ منتقل کر دیا؟ منطلقن دوسرے پہ منتقل کر دیا. تو کیا بن گیا؟ اما زید فا منطلقن. سورج سمجھ میں آئے؟ تو مولانا اما کے فعل کو حذف کر دیا، اور اس کے بعد ہم لے آئے زید کو. اس فعل کو حذف اس لیے کیا کہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس زید کا آگے حکم بیان کرنے لگے ہیں. کیا کیا؟ اما کے فعل کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ اما کے بعد ہم کس کو لے آئے ہیں؟ زید کو. تو ہم اما کے ذریعے اما بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اما کے بعد اسم آ رہا ہے وہ کون ہے؟ زید. آگے ہم اس کا کیا بیان کرنے والے ہیں؟ حکم بیان کرنے والے ہیں. جیسے اما الذین سعدوا، باقی وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، اما کے بعد آیا وہ جو نیک بخت ہوئے، وہ جو کیا مقصد ہے کہ آگے ان کا حکم آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ ففی الجنۃ. وہ کس میں ہے؟ آیا یا نہیں ان کا حکم؟ بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو یہی بات کر رہے تھے، دوبارہ دیکھو بھائی. کہ تیسری بات وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا، اس کے فعل کو حذف کیا جائے گا. مع ان شرط لا بد له من فعل، باوجود اس کے لیے شرط کے لیے فعل کا ہونا. کیوں یہ حذف کیوں کیا جائے گا؟ وَذَلِكَ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا، تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ ان المقصود بها حکم الاسم الواقع بعدها، کہ مقصود اس اما کے ذریعے کیا ہے؟ حکم ہے اس اسم کا جو اس کے بعد آ رہا ہے. اب عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟
نحو اما زید فمنطلق تقدیرہ، تقدیر کلام یوں ہے مولانا مہما یکن من شیء فزید منطلق فحذف الفعل والجار والمجرور، تو فعل اور جار اور مجرور کو حذف کر دیا گیا. وہ کیا ہے مولانا؟ یکن من شیء. وَأُقِيمَ اما مقام مہما، اور قائم کر دیا گیا اما کو کس کے مقام پر؟ اما کے مقام پر. حتی بقیہ، یہاں تک کہ باقی رہ گیا اما فزید منطلق، یہ باقی رہ گیا. وَلَمَّا لَمْ يُنَاسِبْ دُخُولُ حرف الشرط علی فاء الجزاء، اور جب مناسب نہیں تھا کہ حرف شرط داخل ہو کس پر؟ فائے جزا پر. نقل الفاء الى الجزء الثانی، نقل کر دیا فا کو کس کی طرف؟ جزء. ووضع الجزء الاول بین اما والفاء، اور رکھ دیا جزء اول کو اما اور فا کے درمیان. عوضا عن الفعل المحذوف، تاکہ عوض ہو جائے کس سے؟ فعل محذوف سے عوض ہو جائے. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو اما کے ما اور فا کے درمیان آیا، اب اس پر آپ غور کریں. اگر یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو مبتدا بنا دیں گے، اور اگر یہ فا کے ما بعد کے لیے اگر یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس صورت میں یہ کیا بن جائے گا؟ فا کے ما بعد اس کے اندر عامل ہوگا. اس کو کیا بنائیں گے؟ اول تو اگر اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت ہے اس کو کیا بنا دو؟ مبتدا. ورنہ فا کا ما بعد اس کے اندر کیا ہوگا؟ عامل ہو جائے گا. یاد رکھو فا کا ما بعد کبھی ما قبل میں عامل نہیں ہوتا سوائے یہ اما میں. بھائی یہ اما کی خصوصیت ہے کہ فا کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ ما قبل میں عامل ہو جاتا ہے. بھائی ثم ذلك الجزء الاول، پھر وہ جزء اول ان کان صالحا للابتداء، اگر وہ صلاحیت رکھتا تھا ابتدا کی، فهو مبتدا، تو وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. کما مرہ، جیسے گزرا. بھائی والا فعامله ما يكون بعد الفاء، ورنہ اس کا عامل کس کے بعد آئے گا؟ فا کے بعد آئے گا. کاما یوم الجمعہ فزید منطلق، تو دیکھا یوم الجمعہ یہ تو منصوب ہے مولانا، یہ تو مبتدا نہیں بن سکتا، ظرف ہے مولانا. تو پھر اس کے اندر عامل کون ہوگا بھائی؟ فا کے ما بعد. اور وہ کون ہوگا بھائی؟ بتاؤ بھائی. اما یوم الجمعہ فزید منطلق، کون عامل ہے یوم الجمعہ کے اندر؟ اچھا زید عامل ہے. یوم الجمعہ کیا ہے؟ یوم الجمعہ کیا ہے؟ مفعول فی. اور مفعول فی کس کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ؟ ظرف کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے؟ 8 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. سمجھ میں ہے؟ تو ان میں سے کون آ رہا ہے یہاں پر؟ منطلق. کون سا صیغہ اس میں؟ فاعل ہے. اما یوم الجمعہ فزید منطلق فمنطلق عامل فی یوم الجمعہ، پس منطلق عامل ہے یوم جمعہ کے اندر علی الظرفیت، بنا بر ظرفیت کی وجہ سے. فصل حرف الردع کلا، ردع کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو. بھائی ڈانٹ ڈپٹ کا حرف کلا ہے. وضعت لزجر المتکلم، یہ اس کو وضع کیا گیا ہے متکلم کو ڈانٹنے کے لیے. وردعہ عما یتکلم به، اور منع کرنے کے لیے اس چیز سے جو وہ کہہ رہا ہے، جو بات جس پہ وہ تکلم کر رہا ہے. کلا کا حرف کس لیے وضع ہے مولانا؟ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. تو یہ متکلم کو ڈانٹنے کے لیے اور منع کرنے کے لیے اس چیز سے جو وہ کہہ رہا ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کو مبتلا کے، یعنی اللہ جب مبتلا فرماتے ہیں انسان کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کیا کر دیا اس پر؟ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. فَيَقُولُ، پس وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی. سمجھ میں آیا؟ جب اللہ تعالیٰ کچھ بھائی انسان کے حال بتلا رہے ہیں کفار وغیرہ کا، بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کو خوشیاں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، یہ مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. اور اگر اللہ اس پر رزق کو تھوڑا تنگ فرما دیں، تکلیف آ جائے اس پر تھوڑی سی بھائی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میری کیا کی ہے؟ میری اہانت کی ہے.
سمجھ میں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اے لا یتکلم بہذا، ایسا نہیں کہنا چاہیے بھائی، ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ تو آزمائش ہے، کسی پر سختی کے ساتھ ہے، کسی پر وسعت کے ساتھ بھائی. فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، اس لیے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. هَذَا بَعْدَ الْخَبَرِ، یہ اس وقت ہے، یہ کلا زجر کے لیے کب ہے؟ جب کس کے بعد آئے مولانا؟ خبر کے بعد آئے، خبر کے بعد. وَقَدْ تَجِئُ بَعْدَ الْأَمْرِ أَيْضًا، اور کبھی کبھی یہ کس کے بعد آتا ہے؟ امر کے بعد بھی آتا ہے. کما اذا قیل لک اضرب زیدا، جیسے آپ سے کہا گیا اضرب زیدا، زید کی پٹائی کر. فقلت کلا، تو آپ نے کیا کہا؟ کلا. کیا مانا؟ ہرگز نہیں. اے لا افعل هذا قط، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وقد تجیء بمعنی حقا، اور کبھی کبھی یہ کس معنی میں آتا ہے؟ حقا، یعنی وہی معنی ادا کرے گا جو ان ادا کرتا ہے. ان جیسے تاکید کلام کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ کلا بھی کبھی کس لیے آتا ہے؟ تاکید کلام کے لیے. جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون. بھائی تو یہ کلا کس معنی میں ہے؟ حقا، یقیناً کے معنی میں ہے، یقیناً عن قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ عن قریب جان لیں گے. جی یا مولانا وہ معنی بھی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں بھی بات ہوگا. تو بات کہتے ہیں یہ کلا بمعنی حقاً کے ہے بھائی، تو کلا حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے. وقد تجیء بمعنی حقاً، کبھی حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، یقیناً عن قریب وہ جان لیں گے، عن قریب تم جان لو گے. وحینئذ تکون اسما، اور اس صورت میں یہ اسم ہوگا. بھائی یہ جو کلا آیا حقاً کے معنی میں، یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ بات کہتے ہیں یہ اسم ہے، اسم ہے اور مبنی ہے مولانا، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے. کلا، وہ کلا جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آتا تھا، وہ کیا تھا؟ حرف تھا نا. ہم کو کس چیز کی بحث پڑھ رہے ہیں؟ حروف کی بحث. تو وہ کلا حرف تھا، اور یہ کلا اسم ہے، لیکن اس کی مشابہت اس کلا کے ساتھ ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی. وہ مبنی تھا، یہ بھی مبنی. وحینئذ تکون اسما، اور اس صورت میں ایسا یہ اسم ہوگا یبنا لکونہ مشابہا لکلا حرفا، جو مبنی ہوگا اس لیے کہ یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ اس کلا کے ساتھ جو کیا تھا؟ حرف. وقیل تکون حرفا ایضا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ حرف ہی ہوگا. بمعنی ان، کس معنی میں ہوگا؟ ان کے معنی میں ہوگا. لتحقیق الجملہ، جملے کی تحقیق کے لیے. جہاں کلا ان الانسان لیطغی، یہ کلا بھی کیا ہے مولانا؟ ان کی طرح تاکید کے لیے آیا. جیسے ان آ رہا ہے، یہ بھی تاکید، تو ان سے بھی تاکید آئی، اور اس سے تاکید در تاکید آ گئی. تو یقیناً کلا ان الانسان لیطغی، انسان کیا ہے؟ البتہ سرکشی کرنے، بمعنی سرکشی کرنے والا ہے. بمعنی انا، یہ انا کے معنی میں ہے. فصن تاء التانیث الساکنہ تلحق الماضیہ، تاء تانیث ساکنہ والانا تلحق الماضیہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ بھائی تاء تانیث آپ نے دو قسم پر پڑھی، یہ دوسری قسم ہے. ایک تاء تانیث وہ ہے جو اسم سے ملتی ہے، ضاربۃ، یہ تاء تانیث ہے، لیکن وہ متحرک ہوتی ہے. اور یہ فعل کے ساتھ ملتی ہے، یہ ساکن ہوتی ہے. ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، یہ تاء ساکن، یہ تا مراد ہے مولانا. یہ تانیث کی تا ہے، یہ فاعل نہیں مولانا، ضمیر نہیں. بات گزر چکی ہے پہلے بھی. تاء التانیث الساکنہ تلحق الماضیہ، تاء تانیث سے ساکن، تانیث کی تا جو ساکن ہوتی ہے، تلحق الماضیہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ ماضی کے ساتھ ملتی ہے. لتدل علی تانیث ما اسند الیہ، تاکہ دلالت کرے اس چیز کی تانیث پر اسند الیہ جس کی طرف اس کا. بھئی ضربت میں نے کہا، اس ضربت کی تا نے بتلا دیا کہ آگے جس کی طرف اس کا اسناد ہو رہا ہے، جو اس کا فاعل آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تاکہ وہ دلالت کرے اس چیز کی تانیث پر جس کی طرف اس کا اسناد، جس کی طرف فعل کا اسناد ہو رہا ہے. نحو ضربت ہندن یا ضربت ہندن. وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها، اور تحقیق آپ اس کے
ملنے جہاں اس کا ملنا واجب ہے بھائی، ان مواضع کو جان چکے ہیں بھائی. آپ نے پڑھا یعنی فاعل کی بحث میں کب فاعل کو مذکر لائیں گے اور کب کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے. جہاں پر فاعل مؤنث حقیقی ہو بغیر فصل کے تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ فعل کو مؤنث. اور اگر درمیان میں فصل آ جائے تو پھر مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز. اور جبکہ غیر حقیقی کے اندر چاہے فصل ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں مولانا تا کا لانا بھی جائز، فعل کو مؤنث لانا بھی جائز اور مذکر لانا بھی جائز. اور تو تفصیل گزر چکی ہے. وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا، بھئی یہ تائے تانیث تو ساکن ہے، اگر اس کے بعد ایک اور ساکن آ جائے پھر کیا کریں؟ التقاء ساکنین لا غیر حدیہ، جی اجتماع ساکنین آ جائے مولانا، کیا آ جائے؟ اجتماع ساکنین آ جائے پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس تا کو حرکت دیں گے اور ساکن اذا حرک بالکسر تو کسرہ دیں گے. وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا، اور اگر اس کے بعد اس سے مل جائے ساکن بھئی، وجب تحریکها، واجب ہے اس کو حرکت دینا بالکسر، کسرے کے ساتھ. لأن الساکن اذا حرک بالکسر، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے. نحو قد قامت الصلاۃ، دیکھا قامت کی تا بھی ساکن تھی اور صاد بھی ساکن ہے تو تا کو کسرہ دیا، قد قامت الصلاۃ. وحرکتها لا توجب رد ما حذف لأجل سکونها. بھئی آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ رما، رمیا، رمو، رمت، تو اصل میں کیا تھا؟ رمت اصل میں کیا تھا بھائی؟ رمایت، یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. پھر اجتماع ساکن لا غیر حدی ہے، الف کو کیا کیا؟ رمت رہ گیا. اب مولانا یہ رمت کے بعد مولانا کوئی فعل ملائیں بھائی، جی رمت کے بعد کوئی اور ساکن آ گیا، کیا آ گیا؟ ساکن آیا. مثال جیسے رمت المرأۃ، رمت تیر پھینکا کس نے بھائی؟ عورت نے. رمت المرأۃ السہما. تو آپ مولانا تا تو حرکت تا پر آ گئی، الف کو ہم نے کس لیے گرایا تھا؟ اجتماع ساکن سے. اور تو تا پر کیا آ رہی ہے؟ تو کیا اس کو حرکت کی وجہ سے اس محذوف کو واپس لائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو واپس نہیں لائیں گے. اس لیے کیونکہ یہ جو تا پر حرکت آئی ہے یہ عارضی ہے، کوئی مستقل حرکت نہیں، یہ تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے. یہ معنی ہے وحرکتها، اور اس کی حرکت جو ہے لا توجب، وہ ثابت نہیں کرتی رد ما، اس چیز کو واپس لوٹانا، حذف لاجل سکونها، جس کو حذف کیا گیا تھا اس کے سکون. تو اس کے سکون کی وجہ سے جس کو حذف کر لیا گیا تھا یعنی وہ الف وغیرہ، اس کے واپس لانے کو یہ واجب نہیں کرتی، وہ ثابت نہیں کرتی. توجب معنی تثبت کے ہے. فلا یقال، یوں نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، یوں نہیں کہا جائے گا. لأن حرکتها عارضیۃ، اس لیے کہ تاکہ حرکت کیا ہے؟ عارضی ہے. واقعۃ لرفع التقاء الساکنین، جو واقع ہوئی ہے کس لیے؟ التقاء ساکنین کو اٹھانے کے لیے، دور کرنے کے لیے. فقولهم، لہذا عربوں کا یہ، بعض عربوں کا یہ کہنا المرأتانی رماتا ضعیف، المرأتانی رماتا ضعیف. دیکھو مولانا رمت، رما، رمیا، رمو، رمت، آگے رمتا. بھائی وہ الف آپ نے کیوں گرایا تھا؟ اب رمتا جب آپ نے کہا اب تو تا پر کیا آ گئی؟ حرکت آ گئی. اب تو اس الف کو کیا ہونا چاہیے؟ واپس آنا چاہیے. رماتا کہتے ہیں نہیں بھائی وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ تا پر حرکت کیا ہے؟ تا اصل میں ساکن ہے. یہ حرکت کیوں آئی؟ کیونکہ اس کے ماں بعد الف آ گیا تھا اور الف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتحہ. اور یہ تا اصل میں کیا ہے؟ ساکن ہے. جب اصل میں ساکن ہے تو اب بھی مولانا الف کو ہم واپس نہیں لائیں گے، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ اجتماع ساکنین بھی لازم آئے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ لہذا اسی لیے کہا عربوں کا یہ کہنا المرأتانی رماتا ضعیف، یہ کیا ہے؟ ان کا عربوں کا کہنا ضعیف ہے، ضعیف ہے. دیکھو مولانا عجیب ضابطہ آپ کو سناؤں بھائی. آپ نے کیا سنا؟ کیا پڑھا؟
رمت رمتا. کیوں بھائی الف کیوں نہیں واپس لائیں گے؟ رماتا کیوں نہیں کہیں گے مولانا؟ کیونکہ تا پہ حرکت عارضی ہے. تو اگر الف لے آئیں گے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ جی اجتماع ساکنین لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ لہذا اس الف کو واپس تو کیا پڑھیں گے؟ رمتا. اچھا تا اصل میں ساکن ہے، الف لاؤ گے تو کیا لازم آئے گا؟ اجتماع ساکنین تو اب بھی لازم آ رہا ہے. رمتا تا بھی ساکن الف بھی ساکن. ابھی آپ نے خود ہی تو کہا ہے الف کو کیوں نہیں واپس لانا؟ کیونکہ اجتماع تو رماتا نہیں کہیں گے، بس وہ الف گر گیا ہے. یہ تا پر جو حرکت ہے کیا ہے؟ عارضی. اور تا اصل میں کیا ہے؟ ساکن. تو اچھا تا اصل میں ساکن ہے تو پھر یہ آگے والا الف کیوں آ رہا ہے؟ ابھی بھی اجتماع ساکنین ہے یا نہیں؟ الف بھی ساکن اور تا بھی ساکن. سوال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ مولانا اصلی کے ساتھ اصلی والا معاملہ کیا، فرع کے ساتھ فرع والا معاملہ کیا. اصلی کے ساتھ اصلی والا معاملہ کیا، فرع کے ساتھ فرع والا معاملہ کیا. عجیب ضابطہ ہے مولانا، بڑا مشکل ضابطہ. اصلی کے ساتھ ہم نے اصلی والا معاملہ کیا اور فرع کے ساتھ فرع والا معاملہ کیا. بھائی کیسے بھائی؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ دیکھو رماتا 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 میں الف مولانا یہ حرف زائد ہے یا اصلی ہے؟ یا سے بدل کر آیا ہے نا، لیکن ہے کس کے مقابلے میں؟ لام کلمے کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے مولانا؟ تو یہ حرف اصلی ہے. یہ الف کیا ہے؟ یعنی حرف اصلی کی جگہ پر ہے. اور یہ جو آگے الف تثنیہ والا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زائد ہے یعنی فرع ہے. کیا ہے؟ فرع ہے. اچھا اور تا اصل میں کیا ہے؟ ساکن. اور فی الحال کیا ہے؟ متحرک. تو اصلاً ہے ساکن اور فرع کیا ہے؟ حرکت ہے اس کی. تو اصل ہے سکون اور فرع کیا ہے؟ حرکت ہے. تو اصلی کیا تھا ادھر؟ الف. پہلا الف رماتا، وہ الف کیا تھا؟ ساکن. تو اس کے ساتھ تا کی اصلی حرکت کا اعتبار کیا تو وہ بھی ساکن تھا، یہ بھی ساکن اصل کے اندر. لہذا کیا ہوا تھا؟ اجتماع ساکن ہے، لہذا کیا ہوا؟ وہ گر گیا. اور یہ آگے والا الف جو ہے یہ فرع ہے اور تا پر حرکت کی کون سی پھر ہم نے اعتبار کی؟ فرع والی حرکت. تو فرع کے لیے فرع والی کا اعتبار کیا اور اصل کے لیے اصل کا اعتبار کیا. تو اس کے اعتبار سے یہ ساکن ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ متحرک ہے. تو اجتماع ساکنین ہی نہیں. بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس طرح گردان پڑھتے ہیں آپ مولانا رما رمیا رماؤ رمت رمتا. سوال اشکال ہوتا ہے مولانا کہ رمتا کے اندر تو پہلے رمت تھا بھائی، رمت سے بنا، اور رمت میں الف کیوں گرا تھا؟ اجتماع ساکنین سے، کیونکہ الف بھی ساکن تھا تا بھی ساکن. تو اجتماع ساکنین علی غیر حتی ہی آیا تو الف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. تو رمت ہوا بھائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمتا تثنیہ کا صیغہ جو ہے اس میں تو تا پر حرکت آ گئی بھائی. جب حرکت آ گئی تو اب تو اجتماع ساکنین نہیں، لہذا اس الف کو واپس آنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے؟ رماتا کہنا چاہیے بھائی. کیا کہنا چاہیے؟ تو اس کا میں نے جواب بتلایا تھا کہ جواب یہ مولانا کہ یہاں تا کی دو حالتیں ہیں. ایک اس کی اصلی حالت ہے اور ایک اس کی فرع ہے. یہ یوں کو مولانا ایک اس کی ایک سکون اس میں اصل ہے اور حرکت اس میں زائد ہے. حرکت کیا ہے؟ کیونکہ تا تو اصل کے اندر ساکن تھی، کیونکہ یہ جو اس پر فی الحال فتحہ آیا یہ کس لیے آیا؟
کیونکہ آخر میں الف آ گیا اور الف اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا تھا تو ہم نے یہ تا کو کیا دے دیا؟ فتحہ دے دیا بھائی، فتحہ دے دیا. تو لہذا یہ تا پر جو فتحہ ہے یہ عارضی ہے. یہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے آیا؟ تو یوں سمجھیں مولانا، تو اب تا کی ایک حالت اصلی ہے، ایک حالت عارضی ہے. تو اصلی کے ساتھ ہم نے اصلی والا معاملہ اصلی رکھا اس کو، اور عارضی کے ساتھ اس کے ساتھ عارضی والا معاملہ کیا بھائی. اصلی کے ساتھ اصلی والا معاملہ کیا اور عارضی کے ساتھ وہ کس طرح بھائی؟ دیکھو رماتا، اصل میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ الف رماتا والا یہ واپس آئے بھائی، اور رماتا نہیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ رماتا پڑھنا چاہیے. تو یہ الف اصلی ہے. پہلا الف کیا ہے؟ کیونکہ کس سے بدل کر آیا ہے؟ یا. اور یا کیا تھی؟ علام کلمے کی جگہ ہے، تو وہ اصلی ہے. تو یہ الف بھی کیا ہے گویا؟ یہ بھی اصلی ہے مولانا. تو یہ الف اصلی ہے، اور تا بھی کیا ہے؟ اصلی ہے. تا میں اصل کیا ہے؟ سکون. تو اصلی کے ساتھ تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا. اصلی کون ہے یہاں؟ الف پہلا والا. اور تا میں بھی اصلی حالت کیا ہے؟ سکون. تو الف بھی ساکن، تا بھی اصل میں ساکن، تو اجتماع ساکنین آیا تو الف کو کیا کیا؟ گرا دیا. تو اس پر پھر کیا ہوتا تھا؟ اشکال ہوتا تھا کہ اگر تا اصل میں ساکن ہے تو پھر آگے والا الف بھی تو کیا ہے؟ ساکن. تو اجتماع ساکنین تو اب بھی لازم آ رہا ہے. تا بھی ساکن، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تا اصل میں اور الف بھی کیا ہے؟ ساکن. تو پھر بھی اجتماع ساکنین، تو پھر بھی رمتا، تا بھی ساکن، الف بھی ساکن. تو میں نے کیا بتلایا بھائی کہ اصلی کے ساتھ اصلی حالت کا اعتبار کیا، اور عارضی کے ساتھ عارضی والا. تو مولانا اصلی پہلا الف اصلی تھا تو اس کے ساتھ تا کی حرکت اصلی کا اعتبار کیا، اور اصل میں تا کیا ہے؟ ساکن. تو الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا. اور یہ جو الف آیا آگے دوسرا، یہ الف اصلی ہے یا عارضی آیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے عارضی آیا، کیونکہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ کا. اصلی تو نہیں، تو عارضی ہو گیا، یعنی زائد ہو گیا. تو اور تا پر حرکت جو آئی ہے وہ بھی کون سی ہے؟ عارضی. تو الف عارضی، اور تو اس کے ساتھ تا کی بھی کون سی حالت کا اعتبار کیا؟ عارضی. اور تا عارضی حالت کون سی ہے؟ تا کی حرکت والی. تو لہذا تا اس وقت ساکن ہے ہی نہیں، تا تو کیا ہے؟ متحرک ہے. تو اجتماع ساکنین لازم نہیں آیا بھائی. جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی یہ بڑا عجیب ضابطہ ہے بھائی. وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ فَلَا يُقَالُ قَامَ الزَّيْدَانِ وَقَامُ الزَّيْدُونَ وَقُمْنَ النِّسَاءُ. جی مولانا آپ نے کیا پڑھا؟ فاعل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فعل کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ واحد لائیں گے. کیا لائیں گے؟ ایک زید نے پٹائی کی، کیا کہیں گے؟ ضربا زیدون. دو نے کی تو ضرب الزیدانی. زیادہ نے کی تو ضرب الزیدون. فعل ہمیشہ کیا رہے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ کیا لے آئے مولانا؟ زارا تسنیہ کے لیے الف بھی لے آئے، ضربا الزیدانی، ضرب الزیدانی آپ نے کہا تو دو فاعل بن گئے، ایک الف بھی فاعل اور الزیدانی بھی فاعل. لہذا جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو تسنیہ کے لیے تسنیہ والی علامت لانا اور جمع کے لیے جمع والی علامت لانا یہ ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں لے کر آئیں گے. فعل کو ہمیشہ کیا ذکر کریں گے؟ مفرد. اور اگر لے آتے ہو یہ کیا ہے؟ ضعیف لغت ہے. لے آتے ہیں لیکن یہ لغت کیا ہے؟ ضعیف ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اگر جب لے آؤ گے یاد رکھو پھر اس صورت میں یہ علامت ہوگی تثنیہ اور جمع کی. اب ضمیر نہیں. آپ نے کہا ضربا الزیدانی، ضربا تو ضربا الزیدانی آپ نے کہا تو یہ والا نا یہ جو الف آ رہا ہے ضربا کے ساتھ یہ علامت تثنیہ ہے. اب یہ فاعل نہیں. فاعل کون آ رہا ہے آگے؟
الزیدانی. اگر اس کو بھی فاعل بنا دو گے تو پھر تو کتنے فاعل بن جائیں گے؟ دو، اور ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ صرف علامت، جیسے ضربت میں تا کس چیز کی علامت تھی؟ تانیث کی، اور آگے ہندن کیا آتا تھا؟ فاعل. تو ضربا کے اندر بھی الف کیا ہے؟ علامت ہے. ضرب الزیدون، اس میں بھی وہ جو ہے وہ علامت ہے کس کی؟ جمع کی، اور آگے کون ہے؟ الزیدون. تو لہٰذا تثنیہ کے لیے تثنیہ کے ضمیر لانا اور جمع کے لیے جمع کے ساتھ ضمیر لانا یہ ضعیف لغت ہے. لیکن اگر آپ لے آئے تو پھر اس صورت میں اب یہ ضمیر نہیں رہے گی، بلکہ صرف تثنیہ اور جمع کی کیا بن جائے گی؟ علامت بن جائے گی. قمن النساء، یہ نون جمع مؤنث کا ہے، لیکن جب النساء آ رہا ہو تو قامت النساء کہنا چاہیے مولانا، قمن النساء نہیں. لیکن اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ ضعیف، جائز ہے لیکن ضعیف ہے، اور پھر اس صورت میں یہ نون ضمیر نہ رہے گا، صرف کیا بن جائے گا؟ تانیث کی جمع مؤنث کی علامت بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں بھی ضمیر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پھر بدل بنائیں گے آگے آنے والے فاعل کو. ضربا الزیدون، یہ الف مبدل منہ اور الزیدون اس سے بدل. ضربو الزیدون، وہ مبدل منہ اور الزیدون اس سے، اور بدل مبدل منہ کا ایک اعراب ہوتا ہے، وہ مرفوع تھا تو الزیدون بھی مرفوع ہے. قمن النساء، یہ نون کیا ہے؟ مرفوع مبدل منہ، اور النساء سے بدل ہے. تو سمجھ میں آیا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں اس صورت میں یہ صرف علامت ہوگی تانیث اور تثنیہ اور جمع کی. صرف یہ بتائیں گے کہ آگے اس کا فاعل تثنیہ آنے والا ہے، آگے اس کا فاعل جمع آنے والا ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، پھر بھی ضمیر رہیں گی، ضمیریں رہیں گی، اور کیا ہوگا؟ یہ پھر بھی ضمیریں رہیں گی، اور کیا ترکیب کریں گے؟ مبدل منہ بنائیں گے ان کو، آگے آنے والے اسم کو ان کے اس سے کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے. تو میں کہتا ہوں ضرب زیدانی، ضرب فعل، الف ضمیر مرفوع محلا مبدل منہ، الزیدانی مرفوع لفظا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل. سمجھ میں آیا؟ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ، اور باقی ملانا تثنیہ کی علامت کا اور جمع کی مذکر کی علامت کا اور جمع مؤنث کی علامت کا فعل کے ساتھ فضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. فلا یقال، پس یوں نہیں کہا جائے گا قام الزیدان وقام الزیدون وقمن النساء. وبتقدیر الالحاق، اور تقدیر الحاق کی صورت میں، یعنی اگر ایسا کر لیا جائے لا تکون الضمائر، یہ ضمیریں نہیں ہوں گی لئلا یلزم الازمار قبل الذکر، تاکہ کہیں اضمار قبل الذکر لازم نہ آئے. بل علامات دالت علی احوال الفاعل، بلکہ یہ علامتیں ایسی علامتیں ہوں گی جو دلالت کر رہی ہوں گی کس پر؟ فاعل کے احوال پر. الف دلالت کرے گا فاعل تثنیہ آنے والا ہے، وہ دلالت کرے گا فاعل جمع مذکر آگے ہے، نون دلالت کرے گا کہ فاعل جمع مؤنث ہے. تو یہ دلالت کریں گی فاعل کے احوال پر. کتاء التانیث، جیسے کہ کیا ہے؟ تائے تانیث دلالت کرتی ہے. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.